بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 4تھ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں جی چلتے ہیں قسط کی طرف۔ اس وقت صبان پولیس اسٹیشن میں موجود تھا جب اس کا فون بجا۔ رنم کا نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ بھیا، ماما کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، وہ بات نہیں کری، آپ پلیز گھر آ جائیں۔ کال ریسیو کرتے صبان کے ہیلو بولنے سے پہلے رنم نے روتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ رنم کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا، مگر رنم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ساتھ ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مشکل سے 15 منٹ لگا کر وہ گھر پہنچا۔ گھر پہ بہروز کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن وہ بھی شو روم سے گھر آ گیا تھا۔ صبان سیڑھیاں چڑھتا ہوا بہروز اور یسریٰ کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ خالی تھا۔ وہ اپنے روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر یسریٰ اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ بہروز اور رنم اس کے پاس بیٹھے تھے۔ مما، کیا ہو گیا آپ کو؟ صبان روم میں داخل ہوتے ہوئے یسریٰ سے پوچھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ رنم نے فون کر کے مجھے بتایا تھا کہ یسریٰ تمہارے بیڈ روم میں بے ہوش ہو گیا، ابھی تمہارے آنے سے 5 منٹ پہلے میں پہنچا ہوں۔ تو یہ کچھ بول نہیں رہی، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی منع کری ہے۔ بہروز نے صبان کو تفصیل بتائی۔ کیا ہوا مما، آپ مجھے بتائیں۔ صبان بیڈ پر یسریٰ کے برابر میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، تمہیں کب معلوم ہوا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ معلوم ہے نا میں کتنا تڑپتی رہی ہوں اس کے لیے۔ یسریٰ نے صبان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا، جبکہ بہروز اور رنم خاموش ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، میں بتانے والا تھا آپ کو اس کے بارے میں۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، بابا اور رنم بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ صبان نے یسریٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبان، کیا رنم کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہوا ہے؟ پلیز بتاؤ مجھے، کہاں ہے میری بیٹی، کیسی ہے وہ؟ بہروز نے بے قرار ہوتے ہوئے صبان سے پوچھا۔ جی بابا، اس دن البم میں نے اسی وجہ سے مانگی تھی۔ صبان نے بہروز کو بتایا۔ بہروز سر اوپر کر کے آنکھیں بند کی خدا کا شکر ادا کرنے لگا، جبکہ رنم حیرت سے ان تینوں کی باتیں سن رہی تھی۔ 23 سال صبر کر لیا صبان، مجھے میری بچی سے ملا دو، پلیز اسے میرے پاس لے آؤ۔ یسریٰ ایک بار پھر رونے لگی۔ ماما، میں اسے لے کر آؤں گا آپ کے پاس، پلیز تھوڑا صبر کر لیں، جہاں اتنا صبر کیا۔ صبان یسریٰ کو نرمی سے سمجھانے لگا، کیونکہ سیرت کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا، یہاں اسے کیسے اچانک اس کے سگے ماں باپ کے سامنے لے آتا، جبکہ وہ اس کے خیالات سے بھی آگاہ تھا۔ جب کل ہی لانا تو آج کیوں نہیں؟ صبان، تم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، اس وقت میں خود لے آتا ہوں اپنی انم کو۔ میں نے خدا کی مصلحت سمجھ کر اس پہ صبر کر لیا، مگر آج اتنے سالوں بعد اپنی اولاد کے بارے میں پتہ لگا۔ تم بتاؤ کل تک کیسے صبر کروں بیٹا؟ تم سمجھنے کی کوشش کرو ہم دونوں کی کیفیت۔ بہروز نے صبان کو منت بھرے لہجے میں کہا تو صبان نے ہتھیار ڈال دیا۔ آپ دونوں پریشان مت ہو، میں لے آتا ہوں اسے تھوڑی دیر میں۔ صبان اٹھتا ہوا رنم کے پاس آیا۔ خیال رکھنا ماما بابا کا، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، وہ رنم سے کہتا باہر نکل گیا۔ بہروز اور یسریٰ کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر وہ گھر سے سیرت کو لینے کے لیے نکل گیا، مگر وہ سیرت کے پاس پہنچ کر عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ کیا کہے۔ گھر میں بہروز اور یسریٰ کو شوق میں دیکھ کر اپنے نکاح کی بات دبا گیا۔ فی الحال یہی شوق ان دونوں کے لیے حیران کن تھا کہ انہیں 23 سال بعد ان کی اولاد مل گئی، جس کی امید کب کے چھوڑ چکے تھے۔ اپنے سیرت سے نکاح کی بات بتا کر وہ بھلا وہ انہیں شوق پہ شوق کیسے دیتا، اس لیے نکاح کی بات اس نے بعد میں بھی بتانے کا ارادہ کیا۔ میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا صوبی؟ سیرت کی آواز پر اپنے خیالات سے باہر نکلا۔ لیمن کلر کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں وہ سامنے کھڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سیرت کے پاس آ کر اس نے سیرت سے یہی کہا تھا کہ آج اسے اپنے ماما بابا سے ملوانے کا ارادہ رکھتا، تو سیرت چینج کرنے چلی گئی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ صبان نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ تھام کر بولا، مگر جب سے تم آئے ہو کچھ چپ سے لگ رہے ہو، بھلا اس طرح بھی تعریف کی جاتی ہے جیسے تم کر رہے ہو؟ سیرت نے اس کا کھویا کھویا انداز آنے کے ساتھ ہی نوٹ کر لیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اب ٹھیک ہے؟ سیرت کے شکوہ کرنے پر اس کی پیشانی کو چوم کر اسے باہوں میں لیتے ہوئے بولا، تم بھی نا صوبی، اچھا بتاؤ تمہارے ماما بابا کو میں اچھی لگوں گی نا؟ صبان کی تعریف کرنے پر سیرت سہم کی، مگر پھر اس نے کنفیوز ہو کر اپنے دل میں آیا سوال کیا، تم انہیں کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی، شرطیہ کہہ سکتا ہوں، چلیں اب؟ صبان نے مسکراتے ہوئے کہا، سیرت کو اپنے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہوا۔ کاشان آفس سے گھر پہنچا تو گھر میں عجیب صورتحال دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب بہروز نے بتایا کہ صبان انم کو لینے گیا تو اس سے معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ بھی فریش ہونے کے بعد حال میں ان تینوں کے ساتھ صبان اور سیرت کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صبان سیرت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ سیرت کو دیکھ کر یسریٰ اور بہروز ایک ساتھ ہی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی طرف بڑھے۔ یسریٰ نے آگے بڑھ کر فوراً سیرت کو اپنے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بار بار اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے چومنے لگی۔ بہروز بھی آنکھوں میں آنسو لیے سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ صبان نے آگے بڑھ کر بہروز کو سہارا دیا۔ سیرت جو پہلی صبان کے ماما بابا سے فرسٹ ٹائم ملنے کی وجہ سے کنفیوز تھی، وہ حیرت زدہ ہو کر صبان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ماما بابا حقیقت میں تمہارے سگے ماما بابا ہیں؟ صبان نے حیرت میں ڈوبی ہوئی سیرت کو دیکھ کر مخاطب کیے سے انکشاف پر صبان کو دیکھنے لگی۔ میری انم، میری بیٹی، بہروز نے روتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا، ویسے سیرت بہروز کے ہاتھ جھٹک کر اسے دور ہوئی۔ حال میں موجود تمام افراد اس کی حرکت پر ساخت رہ گئے۔ سیرت میری بات سنو، سب سے پہلے صبان نے آگے بڑھ کر سیرت کو سمجھانا چاہا۔ یہ کیا مذاق ہے صوبی؟ تم یہاں مجھے اپنے ماما بابا سے ملوانے لائے تھے نا، یہ سب کیا تماشا ہے پھر؟ سیرت غصے میں صبان سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن پہلے تم آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔
सुबान ने तहम्मुल से समझाते हुए इसका हाथ थामना चाहा। सीरत ने इसका भी हाथ झटक दिया। बहरोज़ और युसरा के साथ रनम भी हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। वो सीरत को पहचान भी की थी, जबकि काशान के माथे पर सीरत के रिएक्शन पर अच्छे खासे बल सजे हुए थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा सोबी? तुम्हें मालूम है नफ़रत है मुझे इन लोगों से, जो मुझे कचरा समझ के कचरे के ढेर की नज़र करके चले गए। तो फिर मुझे इन लोगों से मिलवाने का क्या मकसद, जबकि मेरी ज़िंदगी में इन लोगों के लिए ना कोई जगह ना ही कोई अहमियत। अब मैं अपनी ज़िंदगी में इन लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। सीरत सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बारी बारी सब पर एक नज़र डालकर वहाँ से चली गई। सीरत के अल्फाजों से वहाँ खड़े तमाम अफराद को सांप सूंघ गया। सुबान ने सीरत के पीछे जाना चाहा, जैसे वो बाहर निकला। बहरोज़! सुबान को अपने पीछे से यूसरा के चीखने की आवाज़ आई। सुबान ने पीछे मुड़कर देखा तो बहरोज़ ज़मीन पर गिरा हुआ था। यूसरा अनम को भूले अब बहरोज़ को देखकर चिल्ला रही थी, जबकि काशान और अनम दौड़कर बहरोज़ के पास पहुँचे। बाबा क्या हुआ आपको? सुबान भागता हुआ बहरोज़ को सहारा देकर उठाने लगा। बहरोज़ सीधे हाथ के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा, जहाँ से थोड़ी देर पहले सीरत की थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। इस वक्त एक बेबस पाप हो रहा था। सो भी देर करने की ज़रूरत नहीं, अस्पताल चलो फ़ौरन। काशान ने बहरोज़ की हालत देखकर तशवीश से कहा। यूसरा और अनम दोनों ही रो रही थी। सुबान ने सर हिलाकर बहरोज़ को सहारा देते उठा। जाओ ड्राइवर से को कार निकाले जल्दी। काशान ने रनम को बोला तो वो रोती हुई बाहर निकल गई, जबकि काशान सुबान के साथ मिलकर बहरोज़ को उठाने लगा, क्योंकि बहरोज़ होश हवास में होते हुए अपना वज़न छोड़ चुका था। सीरत रोती भी घर पहुंची से यकीन था सुबान इसके पीछे फ्लैट में ज़रूर आएगा, मगर इसका इंतज़ार आएगा कि इसे अब सुबान के ऊपर भी गुस्सा आने लगा। वो जानता था इसे कोई उनसियत या मोहब्बत पैदा नहीं होगी अपने माँ बाप को देखकर। ये सब फिल्मों में होता है। बिछड़े हुए बरसों बाद मिलकर गले लग गए और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे, मगर अपनी सोच सुबान पर जाहिर कर चुकी थी। फिर भला क्या ज़रूरत थी सुबान को उसके माँ बाप से मिलाने की? सीरत भी सोचते हुए सर झटका। तो क्या सुबान को निकाह होने से पहले ही इल्म था कि मैं इन लोगों की बिछड़ी हुई बेटी हूँ? ये सोच दिमाग में आती इसे सुबान पर नए सिरे से गुस्सा आने लगा। आप ही मैं कल 3 बजे तक यहाँ आ जाऊँगा। सुबह तो आप अंकल को डायलिसिस के लिए लेकर जाएंगी। 3 बजे तक अस्पताल से फारिग होकर आएंगे ना? आ जाएंगे ना? रिजवान केयर टेकर ने चरते चरते सीरत से कहा, तो इसने अपनी सोचों में गुमसर इस बात में हिला दिया और रिजवान के जाने के बाद फ्लैट का दरवाज़ा लॉक करके नासिर के पास आ गई। तू चुप क्यों है? क्या हुआ है तुझे? सीरत नासिर के रूम में आकर कुर्सी पर बैठी तो नासिर ने इसे देखकर पूछा। जब से नासिर के डायलिसिस शुरू हुए थे वो ज़्यादातर अपने बिस्तर पर लेटा रहता। कुछ न कहा तो उम्र का तकाजा था। वो सारा दिन खामोश रहता। सीरत ही सारा दिन इसे मुखातिब करके कुछ ना कुछ बात करती रहती। अब्बा आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, सारी बातें ख़त्म होगी। सीरत ने अपने सामने टेबल पर रखी सारी दुआओं को तरतीब से रखते हुए जवाब दिया। झगड़ा तो नहीं करके बैठी है तू सोबी से कहीं? नासिर ने बेड पर लेटे हुए सीरत की तरफ देखकर अपना ख्याल जाहिर किया। मैं क्या लड़ूंगी अब्बा इससे? आज तो झगड़े वाली बात इसने शुरू कर दी। सीरत ने उदास लहजे में घड़ी में टाइम देखा। घड़ी रात के 10 बज रही थी। ना खुदा है ना इसने सीरत को फ़ोन किया। सीरत का दिल मज़ीद उदास होने लगा। देख सीरत, मेरी बात गौर से सुन। अब मेरे पास ज़रा वक्त नहीं है। मैं कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ। तो तू अब सोबी की हर बात माना कर। शौहर है वो तेरा, मेरे बाद तुझे इसके साथ गुजारा करना है। ठंडे मिजाज का बच्चा है वो, अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। झगड़ालू औरतों की तरह इसके साथ रवैया मत रखना। नासिर सीरत को देखता हुआ इसे नसीहत करने लगा। वो सीरत का सुबान से निकाह करवा कर अंदर से मुतमिन था। सुबान रोज़ ही इसके पास चक्कर लगाते, इसकी खैरियत पूछना, थोड़ी देर इसके पास बैठ कर बातें करता। नासिर खुश था कि सीरत इसकी ज़िंदगी में अपने घर की हो गई है। अब्बा, एक तो तुम ये मरने की बातें मुझसे पिछले 2 साल से किए जा रहे हो, अभी अगले 10 सालों तक कहीं नहीं जाने वाले तुम। खुदारा मत किया करो मेरे सामने ऐसी बात। और सब समझती सीरत तुम्हारे इस मासूम बच्चे को। नहीं करने लगी मैं कोई झगड़ा इससे। दवा खा ली ना तुमने रात की? सो जाओ। मैं भी सोने लगी। सुबह तुम्हारे डायलिसिस के लिए जाना है, ज़रा इस बच्चे को भी याद दिला दो जाकर। सीरत भी झंझलाते हुए कहा। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो किस बात पर किसको लेकर गुस्सा करे। नासिर के रूम की लाइट बंद करके वो अपने रूम में आई। सुबान का नंबर मिलाने लगी। जो भी था वो सुबान के माँ बाप भी थे। वो इन लोगों के सामने इस तरह बदतमीजी करके आई थी कि सुबान को इस पर गुस्सा होगा, ये सोचकर वो कॉल मिलाने लगी, मगर 3 दफ़ा कॉल मिलाने पर बेल जाती रही। सुबान ने कॉल रिसीव नहीं की। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। वो कितनी मसरूफ़ क्यों ना हो, इसकी कॉल ज़रूर रिसीव करता था। बेशक 2 सेकंड के लिए बात करे, वो सोचते हुए बेड पर लेट गई। सुबान का शान ने एक दूसरे की मदद से बहरोज़ को कार में बिठाया। सुबान बहरोज़ के बराबर बैठा तो ड्राइवर ने फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी, जबकि दूसरी कार में काशान, यूसरा और अनम को लिए सुबान की कार को फॉलो करते अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचकर बहरोज़ को फौरी ट्रीटमेंट दिया गया, मगर थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूरी खबर सुनाई कि बहरोज़ की लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका है। इस खबर के सुनते यूसरा और अनम ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। सुबान रोया तो नहीं, मगर वो बिल्कुल चुप हो गया। इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था सीरत को अपने घर ले जाना इतना बड़ा धचके का सबब बनेगा। वो भी अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा हुआ था। काशानी था यूसरा को तसल्ली दे रहा था, चुप करा रहा था, डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहा था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ काशी। बहरोज़ को आधे घंटे पहले प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। इसका आधा धड़ मफलूज हो चुका था। इसको इस हालत में देखकर यूसरा और अनम ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। सुबान अपने आंसू साफ करता रूम से बाहर निकला तो काशान इसके पीछे गया। वो वेटिंग रूम में आकर चेयर पर बैठकर काशान से कहने लगा, बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो सोबी। जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। तुम्हें इस वक्त अपने आप को इल्ज़ाम देने की बजाय वहाँ जाकर आंटी और अनम को संभालना होगा। अपनी फैमिली मानते हो ना इन्हें, तो जाओ जाकर इनका हौसला बढ़ाओ। तुम ही हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो इन लोगों को कौन देखेगा? काशान की हिम्मत बंद आने पर वो उठकर रूम में आई। यूसरा और अनम को गले लगाया। बहरोज़ को भी यकीन दिलाया वो जल्दी ठीक हो जाएगा। यूसरा को यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल वक्त
تھوڑا مشکل وقت ہے مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا بیٹا اور رنم کا بھائی موجود ہے۔ صبح نے خود کو بھی سمجھایا کہ اسے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اپنی فیملی کے لیے۔ اس کے موبائل پر بار بار سیرت کی کال آ رہی تھی مگر وہ بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیرت نے یسرا اور بہروز کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، بے شک اپنے ماں باپ کا نہیں مگر اس کی ماں بابا کا سوچ کر خیال کر لیتی۔ صبح نے سوچتے ہوئے سر جھٹ کر کاشان کو مخاطب کیا، تم ایسا کرو ماما اور رنم کو گھر لے جاؤ، میں آج یہیں بابا کے پاس رکوں گا، تم گھر میں ماما اور رنم کا خیال رکھنا۔ صبح نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ یسرا جتنی دیر تک یہاں پر رہتی اس کی حالت خراب ہوتی۔ صبح کو اس کی بھی فکر ہونے لگی جب بھی وہ کاشان سے بولا، میرے خیال میں تمہیں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، تم رنم اور آنٹی کو لے کر گھر جاؤ، اسپتال میں رک جاتا ہوں۔ کاشان نے اس کی حالت کو دیکھ کر مشورہ دیا، اسے 5 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا ان کے گھر میں رہتے ہوئے۔ وہ بھی یسرا اور بہروز کی دل سے عزت کرتا تھا مگر وہ دونوں اس کے ساتھ شروع دن سے اچھے تھے اور رہی رنم کی بات، وہ تو اب اس کے دل میں بستی تھی۔ آج اسے کتنی بار اپنے سامنے روتا ہوا دیکھ کر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ کاشی میں بابا کے بنا گھر نہیں جاؤں گا، ان کو لے کر ہی گھر جاؤں گا، تو ماما رنم کا خیال رکھنا، ماما کو سونے سے پہلے اینٹی ڈپریشن کی ٹیبلٹ دے دینا۔ صبان کے لہجے سے کاشان کو لگا کہ اب وہ اس کی بات نہیں مانے گا، اس لیے وہ یسرا اور رنم کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے راستے سے کھانا پیک کرایا، دونوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلا کر یسرا کو میڈیسن دے کر رنم کو یسرا کے پاس سونے کا کہہ کر خود اپنے روم میں آ گیا۔ سوری میم، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے ہیں، کون مار گیا؟ ڈاکٹر نے جب یہ خبر سیرت کو سنائی تو بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی، پھر وہی کرسی پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ آج صبح وہ صبان کا انتظار کر کے خود ہی ناصر کو اسپتال ڈائلائسس کے لیے لے آئی تھی۔ یہ ناصر کا تیسرا ڈائلائسس تھا جس کی زندگی کا آخری ڈائلائسس ثابت ہوگا، یہ سیرت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ڈائلائسس کے تھوڑی دیر بعد ناصر گنودگی میں چلا کے ڈاکٹر نے چیک کیا اور سیرت کو آگاہ کیا کہ ناصر کوما میں جا چکا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر 2 سے 3 مرتبہ صبان کو کال ملائی، میسج سینڈ کیا آئی نیڈ یو، مگر دوسری طرف شاید لمبی ناراضگی کا پلان تھا اس لیے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے کوما میں ناصر کا دل بند ہوا اور دنیا سے تعلق ختم کر کے چلا گیا۔ سیرت کو بس اتنا ہوش تھا کہ اس کے موبائل پر رضوان کیئر ٹیکر کی کال آئی، شاید وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ تب سیرت نے روتے ہوئے سے ناصر کے انتقال کا بتایا۔ ناصر شریف لڑکا تھا، وہ جانتا تھا سیرت اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، اسے ہسپتال پہنچ کے ڈیڈ باڈی کو اسپتال سے غسل کر کے لے جانا اور پھر تدفین، سب مراحل اسی نے طے کیے۔ سیرت اپنے فلیٹ میں آنے کے بعد بس آنسو بہاتی رہی، سے ہوش ہی کہاں تھا۔ دل بس اس بات پر دکھ رہا تھا کہ آج دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، کل اسے دنیا میں لانے والے ماں باپ کا علم اور آج اسے پالنے والا باپ اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے، تب اس نے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے، فلیٹ کی چابی پڑوسن کو دے کر وہ اپنے پرانے ٹھکانے پر چلی گئی۔ مالک مکان نے ناصر کی موت کی خبر سن کر ترس کھا کر اسے دوبارہ رہنے کی اجازت دے دی۔ یسرا، تم نے ایک کال کر کے بتانا ضروری نہیں سمجھا بہروز کے بارے میں کہ ہسپتال میں داخل ہے؟ وہ تو صبان نے عاشر کو کل رات میسج کیا، تب معلوم ہوا ہمیں کہ کیا قیامت گزر گئی ہے تم پر۔ فرات صبح 10 بجے عاشر کے ہمراہ کراچی پہنچی تھی۔ باجی مجھے تو خود اپنا ہوش نہیں تھا، معلوم ہی نہیں کل کیسے اتنا بڑا طوفان آ گیا۔ یسرا نے دوبارہ سے فرا کو گل والی رداعت سنائی۔ اب کہاں پر ہے انم؟ فرا نے حیرت سے یسرا سے پوچھا۔ دوبارہ چلی گئی ہم سے دور، اب معلوم نہیں لوٹ کر آئے گی کہ نہیں۔ یسرا کو آج دورے دکھ نے گھیرا تھا، وہ رونے لگی۔ پریشان مت ہوا کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، فرا نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ عاشر کے ساتھ اسپتال سے یسرا کے پاس آئی تھی، شام تک ڈاکٹر بہروز کی چھٹی کر دیتے، اس لیے صبح نے کاشان کو منع کر دیا وہ یسرا اور رنم کو یہاں پر مت لے کر آئے۔ شام تک اسے بہروز کو لے کر گھر آ جانا تھا، اب گھر پر بھی اس کی اچھی کیئر اور فزیوتھراپی کام آئے گی جس سے وہ جلد ریکور کر لے گا۔ کاشان یسرا اور رنم کو لے کر تو نہیں آیا مگر تھوڑی دیر آفس کا چکر لگا کر خود ہسپتال صبان کے پاس آ گیا۔ 2 گھنٹے بعد ہی صبان نے اسے گھر جانے کا کہہ دیا کیونکہ اپنی گن پٹی ہر تھوڑی دیر بعد دبا رہا تھا، جس سے صبان کو محسوس ہوا اس کے سر میں درد ہو رہا ہے یا وہ بھی تھکا ہوا ہے۔ صبان کے 2 سے 3 بار بولنے پر کاشان اسپتال سے گھر روانہ ہوا کیونکہ اسپتال کی فارمیلٹیز پوری کر کے تھوڑی دیر بعد صبان کو بہروز کے ساتھ گھر آنا تھا۔ کاشان نے گیٹ سے گھر کے اندر کا کار داخل کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ صبان سے باتوں میں سے علم ہو چکا تھا کہ عاشر فرا آئے ہوئے اور اسپتال میں بہروز سے مل کر گئے تھے۔ کاشان کا ماتھا جبھی ٹھنکا۔ عاشر پہلے دن سے اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس کی آنکھوں میں رنم کے لیے خاص چمک کاشان کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی، جب بھی اسے بری طرح چبھتا تھا۔ ایک تو ویسے دوپہر سے اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، دوسرا گھر کے لان میں عاشر اور رنم کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ کار سے اتر کر وہ دونوں کے پاس پہنچا۔ یقین کرو جس طرح تم انکل کی کل کی کنڈیشن بتا رہی اس کے مقابلے میں وہ آج کافی بہتر لگ رہے تھے، تھوڑی دیر بعد صبح انکل کو لے کر آ جائے گا، تم خود دیکھ لینا، تمہیں یقین ہو جائے گا۔ رنم جو بہروز کی وجہ سے پریشان تھی، عاشر سے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ بے ساختہ اس کی نظر رنم کے سفید بازوؤں پر گئی، جامنی رنگ کی سلیو لیس قمیض میں اس کے سفید بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ عاشر کے دل میں خیال آیا، معلوم نہیں میری پرسنالٹی کو دیکھتے رنم میرے لیے ہاں کرے گی کہ نہیں، کیونکہ گھر میں غفران عاشر کا باپ فرا سے ذکر کر چکا تھا، اپنی بہن سے رنم کے رشتے کے بارے میں بات کریں۔ فرا اور عاشر بھی ایسا چاہتے تھے کہ رنم ان کے گھر ہے مگر یہ وقت اس بات کے لیے کچھ مناسب نہیں تھا، اس لیے عاشر نے فرا کو ایسا کوئی بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ عاشر نے پہلی دفعہ رنم کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھا تھا، یہ اس کی کوئی ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا آیا ہو۔ آج بس ایک خیال کے تحت اس کی نظر رنم کے بازو پر پڑی جو کہ اس نے فوراً ہٹا بھی لی، مگر ان دونوں کے پاس آتے کاشان سے اس کی نظر چھپ نہیں سکی۔
تمہیں میں نے کہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، ریسٹ کرو. پھر کیوں باہر نکلی تم اپنے روم سے؟ جاؤ فوراً روم میں. کاشان نے قریب آتے عاشر کو نظر انداز کر کے تھوڑا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے رنم کو مخاطب کیا، جس پر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے. ریلیکس، وہ انکل کی وجہ سے پریشان ہے، ٹیمپریچر اس کا تھوڑی دیر پہلے اتر چکا. تمہیں میں نے فون پر انکل کی. عاشر کو یوں کاشان کا آرڈر دینا اچھا نہیں لگا، پھر بھی وہ کاشان کا لحاظ کرتے سے تحمل سے بتانے لگا. تمہیں میں نے فون پر انکل کی کنڈیشن بتائی تھی نا کہ وہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو ڈاکٹر ان کی چھٹی کیوں کرتے؟ اب تم بچی نہیں ہو جو ہر کوئی تمہیں بہلاتا رہے. اپنے روم میں جاؤ اور ریسٹ کرو. وہ اب بھی عاشر کو خاتے میں لاتے ہوئے رنم کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا. رنم کو کاشان کے اس طرح بات کرنے سے افسوس ہو رہا تھا. کل سے کاشان اس کی اور مما کی کتنی کیئر کر رہا تھا. صبح جب اسے ہلکا سا بخار محسوس ہوا تو کاشان اسے اپنے سامنے ناشتہ کرنے کے بعد میڈیسن دی. جب وہ آفس چلا گیا تو آفس سے بھی فون کر کے یسرا اور اس کے بارے میں پوچھا. اسے نرمی سے بات کرتا رہا، اسے یقین دلاتا رہا کہ تمہارے بابا بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. مگر اب سامنے آ کر جس طرح عاشر کے سامنے سے ڈانٹ رہا تھا تو رنم کو اسے دیکھ کر رونا آنے لگا. رنم اب بچی نہیں ہے کاشان جو تم اسے یوں ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہو. عاشر کو کاشان کا یوں رنم کو ڈانٹنا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ بول اٹھا. اس کے بولنے پر کاشان نے رخ عاشر کی طرف کیا. یہ اب واقعی بچی نہیں ہے جو ہر کوئی اسے پیار سے بہلاتا رہے. کاشان نے عاشر کو دیکھ کر جتاتے ہوئے انداز میں اسے باور کروایا. کاشان کی بات سن کر وہ دونوں حیرت سے کاشان کو دیکھنے لگے. کیا مطلب ہے تمہارا کاشان؟ اپنے الفاظ پر غور کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. عاشر نے سنجیدگی سے وارن کیا، جبکہ رنم تو اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی. اس نئی صورتحال پر اور بھی گھبرا گئی. مجھے اپنی زبان کنٹرول رکھنے سے زیادہ ضروری ہے کہ تم اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرو، اور میرا مطلب تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے. کاشان کے بولنے پر عاشر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کاشان دوبارہ رنم کی طرف مڑا. سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ روم میں جاؤ اپنے. اب کی بار کاشان تقریباً چیخ کر بولا. رنم اس کے چیخنے پر 1 منٹ لگائے بغیر بھاگتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی. اس کے پیچھے کاشان عاشر کو گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ عاشر لب بھینچے اسے دیکھ کر سوچنے لگا کہ ممی کو کہہ کر رشتے کی بات ڈال کر یہ واپس جائے گا. رنم روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آئی اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی. 2 سے 3 منٹ ہی گزرے جو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا. کاشان کمرے کے اندر داخل ہوا. کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا. میری ایک دفعہ کی بات تمہارے بھیجے میں نہیں اترتی؟ جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے روم میں تو کیوں کھڑی تھی وہاں پر؟ آئندہ اگر تم نے ایک دفعہ کی کہیں میری بات نہیں مانی تو دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. کاشان کے ہاتھوں لہجے کی سختی وہ اندر تک محسوس کر کے سسک اٹھی. آپ میرے ساتھ اس طرح کیسے؟ رنم نے اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کیا کہ کاشان نے اس کا بازو چھوڑ کر وہی ہاتھ اس کی گردن پر رکھا. خاموش، جب میں بات کر رہا تو تمہاری آواز بالکل نہیں نکلنی چاہیے. ایک ہاتھ سے گردن پکڑتا ہوا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے باندھ کر وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا. رنم اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں سے اس کی شرٹ جکڑے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ گردن پر ہلکا سا دباؤ ڈال کے اسے رنم سے پوچھا تو خوف کی شدت سے رنم کی سبز آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو کاشان نے اس کی گردن سے اپنا ہاتھ ہٹایا. یا رنم نے بھی اس کی شرٹ چھوڑی اور آنسو صاف کر کے شکوہ کی نظر اس پر ڈالی. کاشان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا تو رنم پیچھے ہٹی. بہت نازک سی ڈال ہو تم، ذرا سی سختی برداشت نہیں، فوراً آنسو نکلا ہے تمہارے. وہ نرمی سے کہتا رنم کے بازو پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا. ابھی وہ کاشان کے رویے سے جی بھر کر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی تو کاشان کے دوسرے عمل سے مزید پریشان کر دیا. آپ پلیز اس طرح مت کریں. رنم کو دوبارہ رونا آنے لگا. وہ التجائی انداز اختیار کرتے ہوئے اس سے بولی. کیسے نہیں کرو؟ کاشان رنم کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالتا ہوا پوچھنے لگا. رنم سے آگے کچھ بولا نہیں کیا. وہ خاموش نظروں سے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی. اب کاشان نے اس کے دونوں شانوں کو تھاما ہوتا. کیوں اچھا نہیں لگ رہا تمہیں میرا چھونا؟ جب عاشر تمہارے بازو کا نظر بھر بھر کے دیکھ رہا تھا تب تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ کاشان نے اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے بیٹھ پر دھکا دیتے ہوئے بولا. رنم اس کے الزام پر تڑپ اٹھی. عاشر بھائی ایسے نہیں، شش، بالکل خاموش. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا میں نے؟ جب میں بات کروں تمہاری آواز نہیں نکلنی چاہیے. تو ابا لگنانا ہوتا. وہ اپنی اور عاشر کی صفائی کاشان کو دینا چاہتی تھی. تب کاشان بیڈ پر اپنا ایک گھٹنا ٹکائے رنم کے دائیں بائیں جانب اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھتا ہوا بولا. کاشان کے اس انداز پر رنم کی زبان تالو سے چپک گئی. رنم کی سبز آنکھیں خوف لیے کاشان کو دیکھ رہی تھی اور اسے غصے سے گھور رہا تھا. رنم کا سارا خون خوف سے خشک ہونے لگا. تب وہ اپنی دو انگلیوں سے کنپٹی کو دوبارہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا سہمے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈال کر اس کے کمرے سے نکل گیا. کاشان رنم کے روم سے باہر نکلا تو یسرا اور فرائض سے اپنے بیڈ روم سے نکلتی ہوئی دکھائی دی. کاشان، آفس سے کب آئے تم؟ یسرا کاشان کو رنم کے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی. 10 منٹ پہلے آئے. سوچا رنم کی طبیعت پوچھ لوں، ہلکا سا بخار تھا اسے. ابھی ڈوز دی ہے، تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جائے گی. آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرح کو سلام کر کے ابھی یسرا کا حال احوال پوچھنے لگا. اب میری طبیعت کافی بہتر ہے. سبحان کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا 1 گھنٹے بعد بہروز کو لے کر آنے والے. نیچے والا روم سیٹ کروا دوں بہروز کے لیے. یسرا پریشان ہوتی ہوئی اسے بتانے لگی. ٹھیک ہی تو کہہ رہا سو بھی چند دن لگے کہ انکل کی کنڈیشن کو اسٹیبل ہونے میں. تب تک آپ اور انکل نیچے روم میں شفٹ ہو جائے. پرابلم کیا ہے اس میں؟ آپ بالکل فکر نہیں کریں. ماشاء اللہ انکل کی ول پاور اچھی ہے، وہ جلدی ریکور کر لیں گے. کاشان یسرا کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا. تم اور سبحان نہیں ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہمارا. یسرا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. کل سے وہ کاشان کو بھی بھاگ دوڑ کرتا ہوا دیکھ رہی تھی. کیسی ایرو جیسے باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ جبکہ دوسری طرف آپ ہم دونوں کو اپنا بیٹا کہتی ہیں اور پھر گھر کے ممبرس ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا بھلا؟ گھر کے باہر سے تو کوئی آنے سے رہا. کاشان مسکراتا ہوا یسرا سے کہنے لگا. آخری بات پر اس نے سرسری نگاہ فرح پر ڈالی جسے فرح نے اچھی طرح محسوس کیا. سر کیوں دوبارہ بار بار اس طرح؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟
काशान को उंगली से कनपट्टी दबाते हुए देखकर युसरा ने फिक्रमंदी से पूछा, दोपहर से हल्का सा पेन हो रहा, खुद ही ठीक हो जाएगा। जाए आप अंकल के लिए रूम सेट करवा दें, काशान बोलता हुआ सीने से उतरने लगा। तुम अपने रूम में जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सुबान और बहरोज़ आ जाएंगे तो तुम्हें बुलवा लूँगी। युसरा के कहने पर युसरा को स्माइल देता हुआ अपने रूम में चला गया। काफ़ी तेज़ लगता है मुझे ये लड़का, काशान के जाते फरहान ने अपना इजहार ख्याल पेश किया। कैसी बातें करी आप बाजी, बिल्कुल सगी औलादों की तरह कल से ख्याल रखा है दोनों ने, बहरोज़ का भी और इस घर का भी। सुबान तो चलो हमारे साथ रहा, इसका परेशान होना, इसका फिक्र करना समझ में आता, मगर काशान को तो चंद माही हुए, कल शाम से घन चक्कर बना हुआ, कभी घर में तो कभी अस्पताल में तो कभी ऑफिस में। मेरे दिल में सुबान की तरह जगह बनाने लगा काशान भी। फ़रा की बात सुनकर युसरा ने इसे जवाब दिया तो वो चुप होगी। मुझसे आशी ने भी कहा था खाला और रनम अकेला महसूस न करे, मैं चंद दिनों के ऑफिस से छुट्टियां लेकर इनके पास रुक जाता हूँ। और हाँ याद है, बहरोज़ भाई का शोरूम तो अब जाना नहीं होगा, तो मैं आशिर को कहूँगी कि तुम छुट्टियां लेकर यही रुक जाओ, शोरूम देख लिया करो। फ़रा ने अपनी तरफ से पूरी हमदर्दी का इजहार करते हुए बहन से कहा, नहीं बाजी, मैं भला क्यों अकेला महसूस करने लगी, सुबान है तो मेरे पास। देखिए अभी तक घर में कदम नहीं रखा क्योंकि इसके बाबा मौजूद नहीं है घर पर, और अब काशान भी तो है, आशिर की अभी नई जॉब है, इस तरह छुट्टियां करने से इसकी प्रोग्रेस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। शोरूम का क्या, वो तो सुबान या काशान में से कोई चक्कर लगा लेगा। आशिर को आपको कोई तकलीफ नहीं दीजिएगा, वरना गुफरान भाई नाराज़ होंगे। युसरा ने सहूलत से जवाब दे नीचे उतरकर बहरोज़ कर अपने रूम सेट कराने लगी। बहरोज़ ने संभालन वास्ते नहीं किया या कोई घर का काम करने वास्ते नहीं किया, बस बिजनेस संभालन वास्ते आशिर दा याद आया उन्हें। थोड़ी देर बाद सुबान बहरोज़ को अपने साथ कर लिया, आशिर की मदद से नीचे बेडरूम में बेड पर बिठाया। युसरा और रनम के रोने से माहौल में एकदम अफसुर्दगी छा गई। फ़रा युसरा को चुप कराने लगी, जबकि सुबान रनम को प्यार से समझाने लगा कि बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे। रनम बेड पर बहरोज़ के बराबर में बैठ की फ़रा और आशिक सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि सुबान युसरा के बराबर में आकर युसरा के पास बैठा और वो युसरा का हाथ थामे से इसकी तबीयत पूछ रहा था। काशान भी अपने रूम से अब बहरोज़ की तबीयत पूछकर सिंगल सोफे पर बैठ के 2 से 3 मिनट बाद इसकी नज़र रनम पर उठती, मगर जल्दी वो अपनी नज़रों का जाविया बदल लेता, जबकि रनम ने इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ था। वो बहरोज़ से चिपकी हुई बैठी थी, फालतज़दा बाप का वजूद भी इसे अपनी मजबूत ढाल महसूस हो रहा था। रनम ने इस वक्त ड्रेस चेंज करके फुल स्लीव्स पहनी हुई थी। ये बात काशान के साथ साथ आशिर ने भी नोट की, जिस पर आशिर बिला वजह शर्मिंदा होने लगा। काशान रनम के गुरेज को महसूस कर चुका था, वह नज़र उठा के इसकी तरफ नहीं देख रही थी, बात अच्छी अच्छी नहीं लगी। हाँ तो जिदा मर्जी कुत्तापन करी जावे तो तेरे वाल देख जावे, अब अनम वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद बहरोज़ की लड़खड़ाती आवाज़ कमरे में गूंजी। वो सुबान से मुखातिब था, उसकी आंखों में नमी थी। बहरोज़ की बात पर उसरा एक बार फिर रोने लगी। सब्र कर ले बहरोज़, इस पर जैसे मैंने अपने दिल पर भारी सिल रखा है, वैसे अब आप भी पत्थर रख लें। वो सुबान के बोलने से पहले रोती हुई कहने लगी। अनम वापस इस घर में। सुबान उठकर बहरोज़ के करीब आकर बैठा, उसका बेजान हाथ अपने हाथों में थामा। अनम वापस इस घर में दोबारा आएगी, इसे मैं लेकर आऊँगा आपके पास, मगर आप पहले वादा करें इस तरह परेशान नहीं होंगे। सुबान बहरोज़ की आंखों में आई नमी को अपनी उंगली के पोरों से साफ़ करता हुआ बोला, क्या अनम वाकई हमारे पास आ जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे पास? युसरा ने सुबान को देखते हुए बेयकीनी से पूछा। 23 साल बाद वो अपनी जवान बेटी को देखकर जितना खुशी हुई थी, इसका रवैया देखकर इतना मायूस हो चुकी थी। मामा इसे इसी घर में आना है क्योंकि इसका भी घर है, मैं इसे कल ही लेकर आऊँगा, मगर आप इस तरह रोएंगी तो आपको देखकर बाबा भी परेशान होंगे, और आप दोनों को मैं इस तरह बिल्कुल नहीं देख सकता। सुबान बेड से उठकर दोबारा युसरा के पास आकर बोला, अब नहीं रोती, जाओ फ्रेश होकर आओ, खाना लगवाती हूँ। युसरा ने अपनी आंखें साफ करके सुबान का गाल थपथपाते हुए कहा। 2 दिन से वो अस्पताल में मुस्तकिल बहरोज़ के पास रुका हुआ था। मुँह से नहीं बोल रहा था, मगर हालत से उसकी थकन का अंदाज़ा लगा सकती थी। बहरोज़ को युसरा खाना खिला चुकी थी। खाने की मेज़ पर बहरोज़ के अलावा सभी मौजूद थे। काशान ने प्लेट में थोड़ा सा पुलाव डाला, मगर वो रनम का हाथ का बना हुआ नहीं था। इसने दूसरी डिश में से आलू गोश्त निकाला, इसका भी जायका जुदा था। एक नवाले के बाद इसने सामने रखी बीफ चिली टेस्ट की और कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे? काशान के इस तरह उठने पर युसरा ने इसे देखकर पूछा। सर दर्द की वजह से शायद खाने का टेस्ट मालूम नहीं हो रहा, प्लीज़ आप लोग खाना खाएं। वो कहता हुआ रनम पर संजीदा नज़र डालकर अपने रूम में चला गया। इसके जाने के बाद रनम ने अपनी प्लेट में झुका हुआ सर उठाया। आज इसने भी तो रनम को हर्ट किया था, इसलिए रनम ने इसके लिए खाना नहीं बनाया। नहीं होना बड़ी टेंशन आ दे तेरे ऐसे रोटियाँ पकावे खलो के, हद हो गई। क्या करी आप? खाने के बाद रनम किचन में आई तो युसरा को ब्रेड की पीस प्लेट में निकालते देख के इससे पूछने लगे। काशान ने खाना ही नहीं खाया, भूखा लेटा हुआ अपने रूम में, सर भी दर्द कर रहा था इसका। काफ़ी देर से सैंडविच बना रही हूँ इसके लिए, वरना वैसे ही सो जाएगा। युसरा ब्रेड के पीस के किनारे छुरी से काटते हुए रनम को बताने लगी। काश मैं इस बेचारे की हरकतें आपको बता सकती। रनम सोच कर ही रह के फ्रिज में से अंडा, चीज़, केचप और मायोनीज निकालने लगी। भैया बुला रहे हैं आपको, बाबा की मेडिसिन का चार्ट समझ ले जाकर। लाइए मैं बना देती हूँ। अंडा बॉयल करने रखकर वो प्लेट युसरा से लेते हुए बोली, अच्छा सुनो, सैंडविचेस के साथ चाय और पेन किलर भी लेती जाना काशान के लिए। युसरा मसरूफ़ अंदाज में टिश्यू से हाथ साफ करती हुई से तलकीन करके बोली। अपने रूम में चलेगी। रनम खामोशी से सैंडविच बनाने लगी। कौन है? दरवाज़ा नॉक करने पर बेड पर लेटे काशान ने मुंह से तकिया हटाकर ज़ोर से पूछा। रनम बगैर जवाब दिए हाथ में ट्रे थामे दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई, मगर जब सामने लेटे हुए काशान पर नज़र पड़ी तो उसके कदम वहीं थम गए और नज़र झुकी, क्योंकि वो बगैर शर्ट के बेड पर लेटा हुआ था। काशान ने अपने सामने हाथ में ट्रे थामे रनम को देखा। वो उठ के बैठ के बेड पर पड़ी शर्ट पहनने लगा। बटन लगाते हुए मुस्तकिल रनम को देख रहा था, जो नीचे सर के मुजरिमों की तरह खड़ी थी। क्या सुबह तक ऐसे खड़े रहने का इरादा है? शर्ट पहनने के बाद वो रनम को देखकर पूछने लगा। काशान की आवाज़ पर रनम ने अपना सर उठाया। वो
गहरी निगाहों से जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। रनम छोटे छोटे कदम उठाकर बैठ तक आई। आपने खाना नहीं खाया इसलिए सैंडविच लेकर आई, खा लीजिएगा। रनम साइड टेबल पर ट्रे रख कर जाने लगी। अभी मैंने वापस जाने के लिए तो नहीं कहा। तभी काशान ने इसका हाथ पकड़ कर बोला, मुझे नींद आ रही है, सोना है मैंने। रनम ने इसके हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़ाया, मगर लहजे में नाराज़गी लिए इससे कहने लगी, जब तक खा नहीं लेता तब तक बैठ जाओ, मुझसे अकेले बैठ कर नहीं खाया जाएगा। काशान का लहजा किसी भी किस्म की सख्ती से आ रही था, जबकि इसकी आंखों सुर्ख हो रही थी। शायद सर दर्द की वजह से या नींद की वजह से रनम समझ नहीं पाई। वो बेड पर इसके करीब बैठ के इसको बैठता देखकर काशान सैंडविच खाने लगा। ये तुमने बनाए अपने हाथों से मेरे लिए? वो सैंडविच खाता हुआ चाहत भरी नज़रों से रनम को देखकर पूछने लगा। मामा के कहने पर बनाए, इन्हें ऐसा लगा आपको भूखा नहीं सोना चाहिए। रनम ने अपने लहजे में नाराज़गी बरकरार रखते हुए कहा, जिस पर काशान सर नीचे झुकाकर मुस्कुरा दिया। नाराज़ हो? प्लेट साइड पर रखकर वह दोबारा रनम का हाथ थामकर इसके आंखों में झांकता हुआ पूछने लगा, आपको क्या फ़र्क पड़ता मेरी नाराज़गी से? अभी गुस्सा करके ज़ोर ज़बरदस्ती से मना लेंगे आप? रनम ने एक शिकवा की नज़रों से इसे देखते हुए कहा, एक तुम ही से तो फ़र्क पड़ने लगा, गुस्सा ज़बरदस्ती करके क्यों मनाऊंगा? भला कुछ काम प्यार मोहब्बत से भी किए जाते हैं, इन पर ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी चलती है। काशान ने बोलते हुए अचानक अपना सर रनम की गोद में रखा। काशान? रनमी अचानक आने वाली अफ्तार पर एकदम बौखला गई। क्या मसला है? काशान तेवरी पर बल चढ़ाकर बोला। प्लीज़। रनम ने बेबस होकर बोला। काशान ने बेड पर पड़ा हुआ तकिया उठाकर इसकी गोद में रखा और दोबारा अपना सर इस पर रख दिया। तुम्हारी गोद में सर नहीं रखा हुआ, अब तो ठीक है ना, या अभी भी मामा के पास जाना है? रनम का झिझकना नोट करके काशान इससे पूछने लगा, पेन किलर लेकर चाय पी लें, दर्द ठीक हो जाएगा। रनम की नज़रें भटक कर इसकी शर्ट के खुले बटन पर पड़ी, जहाँ से इसके सीने के बाल झांक रहे थे। रनम ने फ़ौरन अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल कर दूसरी जानिब देखा। चाय पीने का मूड नहीं हो रहा, पेन किलर फ़ायदा नहीं देगी, तुम सर दबा दो मेरा, शायद फाका हो जाए। काशान रनम को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। रनम ने अपना कांपता हाथ इसकी कुशादा पेशानी पर रखा और सर दबाने लगी। सर दबाने के दौरान रनम का काशान का चेहरा गौर से देखने लगी, तो काशान ने इसका दूसरा हाथ अपने सख्त हाथ में थाम कर नरमी से अपने सीने पर रखा। क्या देख रही हो इतने गौर से? वो रनम का देखना नोट करके इसके देखते हुए पूछने लगा। देख नहीं रही, सोच रही थी, क्या बाद में भी आप इसी तरह गुस्सा किया करेंगे मुझ पर? रनम ने सर दबाते हुए इससे पूछा। जानबूझकर तो नहीं करता ना गुस्सा, आ जाता है बस, तुम वो काम किया ही मत करो जिनसे मुझे गुस्सा है। हाँ, तो वो अपना आप ना बदली। एक हाथ से रनम का हाथ थाम कर अपने सीने पर रखे हुए दूसरे हाथ से इसके गले में पड़े हुए बॉल शेप पेंडेंट को छेड़ता हुआ बोला, इदा का जो ज़हनी मरीज़ पहले ही इदा का है, तो तू इदा के जानते बूझते ते अपने पैर तक खिलाड़ी मारने वाला हिसाब हो गया। वैसे भी शादी के बाद चांसेस ना कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, और शायद तुम इसी तरह बैठकर मुझसे पूछ रही हो कि आप हर वक्त मुझे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। काशान के बोलने के साथ ही इसकी आंखों में शरारत का अंसर नुमाया था। इसकी बात सुनकर रनम एकदम पलश कर गई, बदन का सारा खून जैसे इसके चेहरे पर आ गया। दर्द बेहतर हुआ आपका? इसको पटरी से उतरता देखकर रनम पूछने लगी। नहीं, अच्छा लग रहा है तुम्हारा इस तरह सर दबाना, और दबाओ, बल्कि तसव्वुर करो कि सर नहीं मेरा गला। इस नाजुक हाथों में खुद ब खुद तेज़ी और सख्ती आ जाएगी। काशान ने बोलने के साथ ही चेहरे पर आने वाली हंसी छुपाई तो रनम ने इसको घूर कर देखा। आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं आपका गला दबाने का तसव्वुर करती हूँ? रनम ने दोबारा नाराज़ होते हुए इससे पूछा। काशान ने दोबारा इसके गले में पड़े पेंडेंट को अपनी तरफ खींचा, जिससे रनम का हल्का सा सर झुका। फिर आज बता ही दो कि क्या सोचती हूँ मेरे बारे में, शायद सर का दर्द खुद ही भाग जाए। लो देती आंखों से देखकर रनम से पूछने लगा। इसकी बात सुनकर रनम अपनी नज़रें झुका गई। काशान, मामा को देखकर आती हूँ। रनम इसकी नज़रों से घबरा कर बोली। क्या शादी के बाद भी जब मैं रोमांटिक हुआ करूँगा तो मैं ऐसी आंटी की याद आया करेगी? काशान ने जितनी संजीदगी से इससे पूछा, इतना संजीदा वो हरगिज़ नहीं लग रहा था। आप इस वक्त ऐसी बातें मत करें प्लीज़। तू भी तो कह रही हैं ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ तो ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਆ ਲੱਖ ਲਾਣਾ तेरे डबल स्टैंडर्ड के उत्ते। रनम को नर्वस देखकर इसे मजीद तंग करने का इरादा तर्क करके वो आंखें बंद करके लेट गया। 20 मिनट बाद रनम को एहसास हुआ, वो सोच चुका है। तब रनम ने इसका सर तकिए पर रखा और कमरे की लाइट बंद करके कमरे से बाहर निकलती चली गई। सुबह आज 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन आया बहरोज़ की बीमारी को लेकर इसने सारी चीज़ों को एक तरफ रख दिया। आज वो सुबह से सीरत को कॉल मिला रहा था, मगर इसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। क्या मुसीबत है? इसने झिझलाकर फ़ोन रखा, हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। गाड़ी की चाबी और सेल फ़ोन उठाकर सीरत के पास फ्लैट में पहुंचा। इसका इरादा था वो नासिर को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराकर सीरत को अपने साथ अपने घर ले आएगा, क्योंकि बहरोज़ से वादा कर चुका तो इसकी बात टाल नहीं सकता था। 2 दिन से वो सीरत की कॉल नहीं उठा रहा था। परसों इसने मैसेज भी किया, जो सुबह ने पढ़कर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो जानता था इस दिन नासिर का डायलिसिस था। सीरत के साथ नासिर को लेकर इसे अस्पताल जाना था। इसी वजह से सीरत ने इसको मैसेज किया होगा, मगर इस वक्त बहरोज़ को भी सुबान की ज़रूरत थी। बहरोज़ वो शख्स था जिसने सुबान को तब संभाला जब सुबान को बाकी किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। इस वजह से वो इस वक्त दुनिया को नज़रअंदाज कर सकता था, मगर बहरोज़ को किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। यही वजह थी कि वो 3 दिन तक बहरोज़ को एक पल के लिए छोड़कर घर भी नहीं गया था। सुबान ने फ्लैट में कार पार्क की, कार से उतरकर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा। काफ़ी देर तक बेल बजाने के बाद जब सीरत ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसका मोबाइल ऑफ देखकर सुबान को नए सिरे से परेशानी ने आ घेरा।
برابر والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے خاتون نکلی جنہوں نے سبحان کو ناصر کے انتقال کے بارے میں بتایا، فلیٹ کی چابی سبحان کو تھما دی۔ ناصر کی موت کی خبر سن کر اسے حیرت کا جھٹکا تو لگا ہی، دلی طور پر افسوس بھی ہوا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا ہوگا۔ اسے رہ کر سیرت کا خیال آنے لگا، نہ جانے اس نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، اتنا سب کچھ خود اکیلے کیا ہوگا۔ وہ اسے اس طرح چھوڑ کر کہاں چلے گی؟ یقیناً اپنے پرانے فلیٹ میں۔ سبحان خود سے سوال کر کے خود ہی جواب دیا اور اپنی کار کی طرف بڑھا، اور اگر وہ وہاں بھی نہ ہوئی تو؟ یہ سوچ آتے ہی سے ہوا میں آکسیجن کم ہوتی محسوس ہوئی، جیسے اب اس کا سانس بند ہو جائے گا، ایک دفعہ پھر سے نہیں کھو سکتا اسے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے تیزی سے کار فلیٹ سے باہر نکالی۔ اب وہ جلد سے جلد سیرت کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اسے واقعی میری کتنی ضرورت ہوگی، یہ سوچتے ہوئے اسے ایک بار پھر افسوس ہونے لگا۔ سبحان نے کار کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ بہروز، یسریٰ، میں تم دونوں سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی بہروز کو یسریٰ نے چینج کرایا تھا، تبھی فرح ان کے بیڈ روم میں آ کر کہنے لگی، ہاں جی آئیے نا، کیا بات ہے؟ یسریٰ نے فرح کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فرح بہروز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج صبح عاشر کے کہنے پر یہ بات ان دونوں سے کرنے آئی تھی، اس نے بات کا آغاز کیا۔ ویسے نہ تو یہ وقت ہے نہ ہی موقع، پلیز تم دونوں میری بات کو غلط معنی میں مت لینا، میں رنم کو اپنے عاشر کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ فرح کی بات پر یسریٰ نے بہروز کو دیکھا، جبکہ بہروز فرح کے آگے بولنے کا ارادہ ظاہر کرنے لگا۔ دیکھو، زندگی موت کا کبھی بھی کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، معلوم نہیں آج میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، کل کو اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ اب بیٹھے بٹھائے بہروز کے لیے کس نے ایسا سوچا تھا کہ اس طرح بستر سے لگ جائے گا؟ انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں جلد سے احتیاط کرے، سچے دل سے تمہارے لیے دعا گوں۔ مگر بہروز، کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں؟ کون سا اب ہمارے بچے رہے ہیں، بالغ اور باشعور ہو چلے، ان کے بالغ ہونے پر والدین کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ فرح نے بہروز کو دیکھتے ہوئے کہا تو بہروز کی آنکھیں بھرنے لگی۔ جب سے پیرالائز ہوا تھا تب سے شاید اس کا دل بھی کمزور ہو گیا تھا۔ باجی، اب کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ واقعی نہ ہی کوئی موقع اور نہ ہی وقت ان باتوں کا، اور بہروز کو کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، یسریٰ نے فرح کو جواب دیا۔ باجی ٹھیک بول رہی ہیں، بہروز نے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اٹک کر بولنے لگا تھا کیونکہ ابھی اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ یسریٰ، میں تمہاری بہن ہوں، مجھے میری بات کو تم غلط معنوں میں مت لو۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، کل ہی سبحان نے کہا کہ وہ انم کو تمہارے پاس لے آئے گا، تم دونوں کے ایک بیٹی کے نہیں 2 بیٹیوں کے ماں باپ ہو، سمجھو 2 بیٹیوں کی ذمہ داری تم دونوں پر، اور انم کو تو میں نے بچپن سے عاشر کے لیے سوچا ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات مجھے غفران نے بولا کہ رشتے کی بات کر کے آنا، پھر بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ماں باپ ہو تم دونوں رنم کے، اس لیے سوچ سمجھ کر رنم کی مرضی جان کر سبحان سے مشورہ کر کے جو بھی تم دونوں کا فیصلہ مجھے فون پر آگاہ کر دینا۔ میں اور عاشر شام کو ہی نکلیں اور کبھی تم دونوں اپنے آپ کو تنہا تصور نہیں کرنا۔ فرح بڑے سبھاؤ سے بات کرتے ہوئے ان دونوں کے لیے سوچو گے نہیں در کھول کر ان کے کمرے سے چلی گئی۔ یسریٰ کو فرح کی بات پسند نہیں آئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ ایسا غفران بھائی کی خواہش ہے تو اس کے پیچھے اس کے مطلب کو بھی اچھی طرح سمجھ گئی۔ چند دن پہلے جب وہ فرح کی طرف رہنے کے لیے گئی تھی، کیسے غفران بھائی طنزیہ گفتگو کر رہے تھے، بہروز کے پاس پیسے زیادہ اور شو روم کا بار بار پوچھ رہے تھے، اپنی غریبی اور تنگ دستی کا رونا رو رہے تھے۔ غفران فطرتاً ناشکرا انسان تھا، اس کی عادت سے نہ صرف گھر والے بلکہ پورا خاندان بھی واقف تھا۔ یسریٰ نے سر جھٹک کر سوچا۔ عاشر یسریٰ کا بھانجا تھا، مگر اس نے رنم کے ساتھ عاشر کا بالکل نہیں سوچا تھا، جبکہ دوسری طرف فرح کی باتیں سن کر بہروز ایسا سوچنے لگا۔ آخر وہ کیوں اتنی بے مول تھی کہ ہر کوئی اسے چھوڑ کر چلا جاتا؟ آج اس کے باپ کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا، وہ بھی اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ افسردگی سے سیرت نے سوچتے ہوئے اپنا سر دوبارہ گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ برابر والے فلیٹ سے آ کر فاطمہ کا بیٹا اسے چاولوں سے بھری پلیٹ دے گیا، مگر سیرت کی بھوک کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، کیونکہ اب کھلانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ کھلا تو سیرت نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ سبحان نے سیرت کو وہاں دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ دروازہ ایسے کھلا چھوڑ دیا، لاک کیوں نہیں کیا؟ سبحان کو سمجھ بھی نہیں آیا بات کا آغاز کیسے کرے، مگر کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، اس لیے دروازہ لاک نہ کرنے کا پوچھ بیٹھا۔ یہاں کون آئے گا؟ کوئی چور تو آنے سے رہا ہے ہی کیا اس فلیٹ میں چرانے کو؟ سیرت نے تلخی سے سبحان کو دیکھ کر کہا، معلوم نہیں وہ ہر بار کیوں اس کے سامنے آ جاتا تھا؟ ابھی معلوم ہوا تمہارے ابا کا، مجھے افسوس ہے کہ میں آ نہیں سکا۔ سبحان نے سیرت کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا، شاید تھوڑی دیر پہلے وہ کافی رو چکی تھی۔ تم ابھی بھی کیوں آئے ہو؟ کر لیا نا افسوس، اب جاؤ یہاں سے۔ سیرت تلخی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سبحان نے اس کی بات کا منہ بانے بغیر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، سیرت اب دوبارہ سبحان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپ تھپا کر دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹے سبحان اسے دلاسا دینے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب سیرت کو تھوڑا صبر آیا تو وہ سبحان سے الگ ہوئی۔ اپنے گھر سے کیوں واپس آ گئی تھی؟ سبحان نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ کیا کرتی وہاں رہ کر؟ بچا ہی کیا تھا وہاں؟ سیرت نے پلنگ پر بیٹھ کر جواب دیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ سبحان نے اسے دیکھ کر کہا، کون سا گھر؟ میرا گھر یہی اور میں یہی رہوں گی، تمہارے ساتھ میں کہیں نہیں جانے والی۔ سیرت نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، بیوی کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے والی ہو میرے گھر۔ سبحان نے اسے اپنا اور اس کا رشتہ واضح کراتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، شوہر؟ جب مجھے میرے شوہر کی ضرورت تھی تو میرے شوہر کو میری رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ سیرت نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سبحان کو دیکھ کر کہا، تمہیں اندازہ ہے تمہارے وہاں سے جانے کے بعد بابا کو کتنا صدمہ پہنچا؟ کل رات میں نے ہاسپٹل سے واپس گھر لے کر آیا ہوں، پیرالائز ہے وہ 3 دن سے۔ میں کتنا پریشان تھا تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ سبحان اس کے طنزیہ لہجے کو اگنور کرتا اپنی صفائی دینے لگا، جسے سن کر سیرت ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ جب میرا باپ مر رہا تھا تو مجھے تمہاری ضرورت تھی، مگر تم اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بیوی کو تو کیا پوری دنیا کو بھلائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سبحان پر طنز کیا۔ غلط بات مت کرو، مجھے اس وقت تمہارے ابا کی ڈیتھ کا علم نہیں تھا، نہ ہی تم نے مجھے ایسا کچھ بتایا۔
اب کی بار سیرت کی طنزیہ گفتگو سن کر سبحان کو بھی غصہ آنے لگا، جب ہی وہ بولا تو تم نے کون سا میری کال ریسیو کی؟ ویسے میرا میسج تو پڑھا ہوگا۔ خیر یہ تو فضول کی بات ہے، اب میں تم سے صرف اس بات کا جواب دوں، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا بیوی کے ساتھ؟ کیونکہ یہ تو طے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ سیرت کھڑی ہو کر اس کے مقابل آ کر بولی۔ سبحان اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اب اسے سیرت پر غصہ آنے لگا۔ آپشنز تمہارے پاس موجود ہیں، چوائس تمہاری ہے، تمہیں اپنی بیوی یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ اور میں اپنی سیرت کندھے اچکا کر بولی، میں اپنی فیملی کو نہ کسی کے پیچھے اگنور کر سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور تم بھی اب اسی فیملی کا حصہ ہو، اس لیے یہ بچکانہ اور بے وقوفانہ باتیں مجھ سے نہیں کرو، اور چپ کر کے میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت چلو۔ ساری نرمی کو ایک طرف رکھ کر سبحان نے اپنی سیرت کا بازو پکڑا، اسے جسے سیرت نے فوراً جھٹک دیا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی اور تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ سیرت نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ سبحان نے غصہ کنٹرول کر کے اپنے لب بھیجے۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ تمہیں، اور رہی بات زبردستی کی تو بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر، سیدھی شرافت سے میرے ساتھ چلو ورنہ مجھے سختی پکڑنے پر مجبور مت کرو۔ سبحان اس کو وارن کرتا ہوا اس کا بازو تھامے باہر نکلنے لگا۔ سیرت کا رونا، مزاحمت کرنا، سب کچھ اگنور کرتا ہوا اسے گاڑی میں بٹھا کر سبحان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں امید کروں گا کہ اب کی بار تمہارے الفاظ ماما یا بابا یا رنم کے لیے دکھ یا دل آزاری کا سبب نہیں بنے۔ ٹھیک ہے تم انہیں اپنے ماں باپ کے طور پر قبول نہیں کر سکتی، مگر تمہیں ان سب کو میری فیملی کے طور پر ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور مجھے امید ہے تم مجھے مایوس ہرگز نہیں کرو گی۔ سبحان نے کار پارک کرتے ہوئے سیرت کو دیکھ کر کہا۔ آج اس نے اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر سیرت کو غصے میں زبردستی اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ اگر وہ آج ایسا نہیں کرتا تو پھر سیرت اس کے ساتھ کبھی بھی چلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور ڈرائیونگ کے دوران اس نے سیرت کو ساری حقیقت بتا دی، وہ کس طرح بہروز اور یسریٰ سے جدا ہوئی، مگر سیرت کی خاموشی سے وہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس بات کو کس حد تک سمجھ پائی کہ اس سارے واقعے میں یسریٰ اور بہروز کی کہیں کوئی غلطی نہیں۔ سبحان نے اپنی بات مکمل کر کے گاڑی سے باہر نکل کر سیرت کی طرف کا دروازہ کھولا تو سیرت سبحان کو دیکھنے لگی۔ سبحان نے آگے بڑھ کر سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار سے باہر نکالا تو وہ سبحان کا ہاتھ جھٹک کر خود گھر کے اندر جانے لگی۔ سبحان اسے کچھ کہے بغیر اپنا سر نفی میں ہلا کر اس کے پیچھے گھر کے اندر چلایا۔ اپنے روم کی کھڑکی سے سگریٹ پیتے ہوئے کاشان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واہ کیا بات ہے! سیرت بی بی کے کارنامے دیکھو اور ان کی اکڑ دیکھو، اور ایک ہمارے بھائی صاحب ہیں، ان کا عہدہ دیکھو اور ان کی حالت دیکھو، کچھ نہیں بن سکتا صوبی تمہارا۔ کاشان نے خود سے باتیں کرتے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکا، کھڑکی کے پردے برابر کرتا اپنے روم سے نکل کر سبحان کے پاس چلا گیا۔ تم آگے واپس میری جان، اب کہیں نہیں جانا، دیکھو تمہارے پاپا تمہارا دوبارہ جانا برداشت نہیں کر سکے اور کیا حالت ہوگی ان کی۔ اگر اب کی بار تم ہمیں چھوڑ کے گئی تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ یسریٰ سیرت کے گلے سے لگا کر روتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ سیرت چپ کر کے کھڑی رہی، اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تو سبحان نے یسریٰ کو چانوں سے تھام کر سیرت سے الگ کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماما؟ میرا اور رنم کا بھی کچھ خیال کریں، رہی آپ کی ان ساتھ کی بات تو اب یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، اس کی آپ فکر نہیں کریں۔ یسریٰ کو بہلاتے ہوئے اس نے سیرت کو دیکھ کر کہا۔ سبحان کی بات پر سیرت بھی اسے دیکھنے لگی۔ آپ بھی؟ رنم اپنے روم سے نکل کر ہال میں ہی وہاں سیرت کو دیکھ کر اس کے پاس جا کر رکی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلی دفعہ ہائی وے پر ملی تھی تب ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے۔ سیرت رنم کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، لیکن پچھلی بار کا رویہ تھا جو رنم کو اس کے قریب آنے سے روک رہا تھا، مگر سیرت کے اسمائل دینے پر رنم آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ یسریٰ کے مقابلے میں سیرت رنم سے خوش ہو کر ملی، اس کو نہیں معلوم تھا یہ خوبصورت سی لڑکی اس کی سگی بہن ہے۔ آؤ سیرت، بابا اپنے روم میں تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے، ان سے مل لو۔ سبحان نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس بات میں سر ہلا کر سبحان کے پیچھے چلی گئی۔ یسریٰ اور رنم بھی اس کے ساتھ ہی روم میں پہنچی تھی۔ سیرت بہروز کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بہروز اسے دیکھ کر مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اپنی بیماری کے باعث وہ کافی حساس ہو گیا تھا۔ بابا آپ نے پرومس کیا تھا انم کے آنے کے بعد آپ بالکل نہیں روئیں گے۔ سبحان نے بہروز کو دیکھ کر اس کا پرومس یاد رہا۔ میں خوش ہوں، میری بیٹی واپس آ گئی ہے۔ بہروز اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ ماما آنی نظر نہیں آ رہی؟ سبحان بیڈ پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے یسریٰ سے پوچھنے لگا۔ آدھے گھنٹے پہلے عاشر و باجی نکلے واپس اپنے گھر کے لیے۔ یسریٰ نے صوفے پر بیٹھے ہوئے سبحان کو جواب دیا۔ بھیا چائے لے کر آؤں آپ کے لیے؟ یہ کھانے کے بعد ہی پئیں گے۔ بہروز، سبحان اور کاشان تینوں کو کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت تھی۔ کبھی کبھار آفس سے آنے کے بعد بھی سبحان چائے پی لیتا، اس لیے رنم سبحان سے پوچھنے لگی۔ نہیں یار ابھی موڈ نہیں ہے، کاشی آفس سے آ گیا؟ سبحان رنم کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آئے، اپنے روم میں ہوں گے شاید۔ رنم نے سبحان کو کاشان کے بارے میں بتایا۔ سیرت بہروز کے پاس بیٹھی ہوئی اس نے سب کی گفتگو سن رہی تھی۔ سبحان سے اس گھر میں اس فیملی کا حصہ لگا، معلوم نہیں اب وہ ان سب میں ایڈجسٹ ہو پائے گی کہ نہیں۔ سیرت ان لوگوں کو دیکھ کر سوچنے لگی۔ رنم ایسا کرو سیرت کو اس کا روم دکھا دو، تھوڑی دیر بعد میں فریش ہو کر آتا ہوں، جب تک فزیو تھراپسٹ بھی آ جائے گا۔ سبحان نے سیرت کو چپ چاپ بیٹھا ہوا دیکھ کر رنم کو بولا، خود بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ آئیے آپ ہی، آپ کو آپ کا روم دکھا دوں۔ رنم بولتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے گئی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے برابر والے بیڈ روم میں لے۔ سیرت نے ایک نظر بیڈ روم کا جائزہ لیا جو کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود وہ بچپن سے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہی تھی، کتنی چیزوں سے محروم رہی تھی۔ سیرت نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ برابر والا بیڈ روم میرا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہے، رنم نے مسکرا کر کہا۔ ابھی ظاہر تو سیرت نے اس بات میں سر ہلایا۔ رنم کے اس کے بیڈ روم سے چلی گئی۔ ظاہر نصیب، سیرت بی بی آج اپنے گھر آ ہی گئی۔
ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دروازہ دوبارہ نوک ہوا، سیرت نے دروازہ کھولا تو سامنے کا شان کھڑا مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ لے بھئی آ گیا سیرت دا خون ساڑا نستے۔ اسے دیکھ کر سیرت کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اس کی بات کا بغیر جواب دیے اپنے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کاشان چلتا ہوا آ رہا ہے، صوفے پر اس کے سامنے بیٹھا۔ ناصر کا تمہارے والد محترم کا معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ کاشان بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے تعزیت کرنے لگا، مگر اس نے کبھی اتنی سنجیدگی سے سیرت سے بات نہیں کی تھی، اس لیے سیرت کو اس کا انداز ہضم نہیں ہوا۔ سیرت نے اس کو گھور کر دیکھا۔ ایسے کیوں گھور گئے ہو؟ باقی افسوس کرنے آیا تمہارے ابا کا؟ اس کو گھورتے دیکھ کر کاشان سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں دیکھ کر تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے زبان کو میرے نصیب میں لکھا، وہ تم جیسا ہرگز نہیں ہے۔ سیرت نے کھار کھانے والی نظروں سے دیکھ کر اس سے کہا، اسے لگا وہ اس کے ابا کی تعزیت کرنے کے بجائے اسے تپانے آئے۔ قسم سے یار ہم دونوں کے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، مگر سوچ بالکل ایک جیسی ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں بھی خدا کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ رنم تم جیسی ہرگز نہیں ہے۔ کاشان نے مسکراتے ہوئے سیرت سے کہا، مگر وہ الگ بات، یہ مسکراہٹ دل جلانے والی تھی۔ بتایا تھا مجھے صوبی نے تمہاری پسند کے بارے میں، کہا رنم اتنی نازک سی، معصوم سی، اور کہا تم پورے کے پورے لفنگے، پیر دھو دھو کے پینے چاہیے تمہیں تو اس کے، اگر وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تو۔ سیرت نے بھی اس کو تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر بڑا ہی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تپنے کے بجائے مسلسل ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا جا رہا تھا۔ سیرت بی بی، تمہاری معصوم سی نازک سی بہن تمہارے اس لفنگے دیور کے قبضے میں سمجھو۔ شادی کے لیے تو اس کے اچھے بھی راضی ہوں گے، رہی بات پیر دھو دھو کے پینے کی، جس دن تم نے صوبی کے پیر دھو کے پی لی، اس دن یہ کوشش میں بھی کر کے دیکھ لوں گا۔ چلو پھر ڈنر پر ملاقات ہو دی۔ کاشان بولتا ہوا سیرت کے روم سے جانے لگا۔ سیرت اس کو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ اور ہاں، بری عادتیں ہیں، ذرا دیر سے ہی جاتی ہیں، یہاں ذرا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو تم ہی نظروں میں آؤگی، کیونکہ گھر کی نئی فرد تم ہی ہو۔ اوئے ہوئے دیکھ کیسا ساڑ کے گیا انہوں۔ کاشان جاتے جاتے اسے سلگانا ہی بولا۔ سیرت نے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کھینچ کر اسے مارا، مگر تب تک وہ روم سے جا چکا تھا۔ خبیث کہیں کا، اسے بھی جھیلنا پڑے گا، سیرت نے تپتے ہوئے سوچا۔ وہ تو سبحان اللہ کہا کرن تو باری تن جھیلنا پڑا۔ کھانے کی میز پر سبھی موجود تھے سوائے صوبان کی۔ سیرت باری باری سب کا جائزہ لینے لگی، مگر سمجھ نہیں آیا کس سے پوچھے۔ وہ 5 منٹ بعد آئے گا، انکل کو کھانا کھلا رہے، تم سٹارٹ کرو۔ کاشان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا، جس پر سیرت بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ دوپہر کو تمہارے بابا کو میں کھانا کھلا دیتی ہوں، مگر صوبان اگر گھر جلدی آ جائے تو بہروز اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح سیرت کو بتانے لگی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ آپ کی بھیا سے کافی اچھی فرینڈ شپ لگتی ہے۔ رنم نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سیرت سے پوچھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے کاشان بول پڑا، ایسی ویسی دونوں ہی میں بچپن سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کاشان کے بولنے پر سیرت نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یسریٰ بھی کاشان کی بات پر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہم تینوں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بچپن سے ایک ہی اسکول میں پڑھے، ایک ہی محلے میں رہے، اس وجہ سے۔ اب کے کاشان یسریٰ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سنبھل کر بولا، معلوم نہیں اب صوبی کا بھی اپنے سیرت کے رشتے کی حقیقت سے سب کو آگاہ کرتا۔ کاشان نے سوچا۔ رنم کھانا کھاتے ہوئے صوبان اور سیرت کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہائی وے پر لفٹ دیتے ہوئے صوبان کا انداز اور سیرت کا گریز، پھر صوبان کا سیرت کو گھر لانا، یہ سب کچھ اسے فرینڈ شپ سے زیادہ لگا۔ بھیا اور آپ ہی اگر ایسا ہوتا تو کچھ برا بھی نہیں ہے۔ اف، کیا سوچنے لگی میں، شاید ایسا کچھ ہو ہی نہیں۔ رنم نے اپنی بات کی خود ہی نفی کی اور کھانے میں مصروف ہوگی۔ آپ نے کھانا شروع نہیں کیا؟ صوبان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے یسریٰ سے کہا، جبکہ سب کھانا شروع کر چکے تھے۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، آجو شاباش۔ یسریٰ نے کھانے کی ڈشز کی طرف بڑھائی تو صوبان نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ سیرت کنکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے اچھی بیٹی بننے سے زیادہ ضروری ہے اچھی بہو بننا۔ تمہارے لیے اچھی بیٹی بننے سے زیادہ ضروری ہے اچھی بہو بننا۔ اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے اسے کاشان کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ سیرت نے سر اٹھا کر کاشان کو دیکھا تو اسے کھانے سے انصاف کرتا ہوا نظر آیا۔ صوبان، اگر کل تم فری ہو بیٹا تو سیرت کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں سمجھے گی وہ لے لے گی۔ یسریٰ کے بولنے پر سیرت نے اسے دیکھا۔ میرے پاس ضرورت کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، میں کل اپنے فلیٹ سے لے آؤں گی ساری چیزیں۔ سیرت نے روکھے پھیکے لہجے میں یسریٰ کو دیکھ کر جواب دیا۔ اس کا لہجہ کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر صوبان نے نوٹ کیا، جسے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ مما ٹھیک کہہ رہی ہے بالکل، مگر کل میرا شیڈیول تھوڑا بیزی رہے گا، بابا کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا ہے اور شو روم کا بھی چکر لگانا ہے۔ کاشی اگر تم فری ہو تو سیرت اور رنم کو دونوں کو لے کر چلے جانا اپنے ساتھ، صوبان نے کاشان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، لے جاؤں گا، تم یہ بریانی ٹیسٹ کرو، مزے کی بنی ہے، کاشان نے صوبان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر رنم نے اسمائل دے کر سر نیچے جھکا لیا۔ نئی جگہ لیٹنے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید آج دوپہر میں وہ زیادہ سو گئی تھی، اس وجہ سے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے روم سے نکل کر گھر میں بنے ہوئے لان میں آ گئی۔ لان میں موجود جھولا دیکھ کر سیرت اس پر بیٹھ گئی۔ گھر میں سناٹے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے سب اپنے روم میں سو گئے ہوں گے اور صوبان مت اسے گھر لا کر ہی بھول گیا تھا۔ سیرت جھولے پر بیٹھی ہوئی سوچنے لگی، کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ کاشان کی آواز پر چونک کر سیرت نے اسے دیکھا۔ کاشان کو دیکھ کر دوسری بار سیرت کا منہ گڑوا ہوا۔ مجھے دیکھ کر تمہاری اتنی سڑی ہوئی شکل کیسے بن جاتی ہے؟ آخر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کڑوا بادام منہ میں چبا لیا ہو تم نے، کاشان اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ تم اتنی رات کے تک کیوں جاگ رہے ہو الوؤں کی طرح؟ سیرت نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کے جاگنے کی وجہ پوچھی۔ الو کے علاوہ عاشق بھی راتوں کو جاگتے ہیں، ویسے تم کی چمگادڑ کی طرح درخت کے بجائے اس جھولے پر لٹکی ہوئی اس وقت کاشان مسکراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو سیرت سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کوئی کام تھا یا ایسے میرا دماغ کھانے آئے ہو؟ سیرت نے تب کر اس سے پوچھا۔ یار ضروری ہے ہم دونوں ہر وقت لڑتے رہیں، چلو آج سے دوستی کر لیتے، تم بھابھی تو بن ہی چکی ہو میری، چند دنوں بعد ساری آدھی گھر والی بھی بن جاؤ گی، پھر کیا خیال ہے؟
کاشان نے سیرت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو سیرت نے اسے ہاتھ ملایا. یہ تمہارا ہاتھ ہے کیا توڑا ہے؟ لگتا ہے جیل میں رہ کر کافی پتھر توڑے ہیں تم نے. شکر ہے دل ابھی تک پتھر نہیں ہوا. سیرت نے اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کر کے تبصرہ کیا جس پر کاشان ہنسا. دل بھی پتھر ہو گیا تھا مگر اب قطرہ قطرہ اس پر موم گرتی رہتی ہے. کاشان نے مسکرا کر کہا. اچھا تو اس دن ڈال تم رنم کو کہہ رہے تھے لگتا ہے زیادہ ہی پسند آ گئی ہے. سیرت نے مسکراتے ہوئے پوچھا. زیادہ نہیں بہت زیادہ. کاشان سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا. چھی تم نے سگریٹ پینا بھی اسٹارٹ کر دی. ویسے تم سے توقع رکھی جا سکتی ہے. گٹکا پان مین پوری کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو. سیرت کے بولنے کے سٹائل پر کاشان پھر ہنسا. گٹکا مین پوری پان واہ کیا بات ہے. ساری الٹی سیدھی چیزوں کا نام پتہ ہے تمہیں. کاشان نے سگریٹ پیتے ہوئے داد دینے والی نظروں سے سیرت کو دیکھا. میں تمہاری ڈال کی طرح کوئی برگر بچی تھوڑی ہوں. چھوٹی سی عمر میں دنیا دیکھی ہے سیرت نے. سیرت نے ابروج کا کر کہا. برگر بچی. کاشان دوبارہ ایسا. اور وہ برگر بچی اپنے ٹیرس پر کھڑی کافی دیر سے ہم دونوں کو گھوری ہے. کاشان نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے سیرت کو دیکھ کر کہا. سیرت نے نامحسوس انداز میں سے رنم کو دیکھا جو واقعی ٹیرس پہ کھڑی آنکھوں میں الجھن سمائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. سیرت نے کاشان کو دیکھا تو دونوں مسکرانے لگے. ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر رنم کلوز لگاتے ہوئے اپنا جائزہ لینے لگی. آئس بلو جینس کے اوپر بیبی پنک کلر کا ٹاپ جس کی سلیوز ہاف سے بھی تھوڑی لمبی تھی. کرن اب کاشان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ باروں میں برش پھیرتے ہوئے سوچنے لگی. سیرت کے ساتھ شاپنگ مال جانے کے لیے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی. اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں ڈالتے ہوئے روم سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی. کاشان حال میں موجود اس کا اور سیرت کا ویٹ کر رہا تھا. وہ تھوڑی دیر پہلے آفس سے آ گیا تھا. رنم کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کاشان نے اس کی ڈریسنگ کا جائزہ لیا. اس کا ٹاپ جو کہ صرف کمر کو کور کر رہا تھا. کاشان کا موڈ خراب ہوا. واپس جاؤ فوراً چینج کر کے آؤ. اس نے دماغ کو ٹھنڈا اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے رنم کو مخاطب کیا. مگر اس کی سلیوز تو. کاشان کی آنکھیں دکھانے پر رنم کے منہ سے نکلنے والا جملہ آدھا منہ میں رہ گیا. آپ ایسا کریں آپ ہی کو لے جائیں اپنے ساتھ. رنم نے بنا ڈرے برا منہ بناتے ہوئے کہا. کل رات بھی وہ سیرت سے کیسے ہنس کر بات کر رہا تھا جبکہ اس کے تو صرف وہ آنکھیں دکھاتا رہتا تھا. کاشان ٹھیک کہہ رہا رنم. جاؤ ڈریس چینج کر کے آؤ. کچن سے اپنے روم میں جاتی بھی یسرا نے رنم کو دیکھا. وہ کچن میں اس وقت بہروز کے لیے یخنی بنا رہی تھی. کنن ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی. کاشان بھی یسرا کے سامنے رنم کا لحاظ کر کے ورنہ جیسے رنم نے کاشان کے آگے جواب دیا تھا اس کی شامت لازمی آنی تھی. رنم منہ بناتی ہوئی اوپر چلی گئی جبکہ یسرا مسکراتی ہوئی کاشان کو دیکھنے لگی. ایسی ڈریسنگ ویسے مجھے بھی خاص پسند نہیں مگر یہاں ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں آج کل ایسی ڈریسنگ میں نظر آتی ہیں. یسرا کی بات پر کاشان کیا کہتے یسرا کو اسمائل دے کر خاموش ہو گئی. یسرا اپنے روم میں جا چکی تھی. تھوڑی دیر بعد رنم اسے مختلف ڈریس میں نظر آئی. لائٹ براؤن شرٹ پر بلیک ٹائٹ بلیک ہی کلر کا اسٹال اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا. وہ شرٹ اتنی تنگ اور باریک تھی کہ جسم کے سارے خد و خال دور سے نمایاں ہو. کاشان غصے میں لب بھیج کر رنم کی طرف بڑھا. آخر کی 2 سیڑھیاں بچی تھی. کاشان نے رنم کا بازو پکڑا. واپس اسے بیڈ روم میں لے جانے لگا. اب کیا مسئلہ ہو گیا کاشان؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رنم نے اس سے پوچھا جس کا کاشان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے بیڈ روم میں لا کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرا. اس کا وارڈروب کھل کر کھڑا ہو گیا. جسے مناسب ڈریس لگا ہینگر سے نکال کر رنم پر اچھالا. 10 منٹ کے اندر چینج کر کے نیچے آؤ. وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا روم سے نکلنے لگا. کیا برائی ہے اس ڈریس میں؟ دوسری لڑکیاں بھی تو ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں. رنم نے اس کے سامنے دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت کر لی. کاشان جو روم سے باہر نکل رہا تھا دوبارہ رنم کے پاس آیا. اپنی طرف آتا دیکھ کر رنم فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی. تمہارے اس ڈریس میں کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کے اندر کی ڈریسنگ کا کلر میں بآسانی 2 قدم کے فاصلے پر بھی دیکھ کر بتا سکتا ہوں. کاشان رنم کے قریب آتا ہوا بولا. اس کی بات سن کر رنم نے نظر چرا کر اپنی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا مگر کاشان نے اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا. نظر کیوں پھیر لی تم نے میری بات پر؟ جواب دو. اس طرح کے کپڑے پہن کے جب تم میرے ساتھ چلو گے دوسرے لوگ تمہیں دیکھیں گے تو اس وقت میں اپنی آنکھوں کا زاویہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا. اور رہی بات دوسری لڑکیوں کی بات تو کوئی کچھ بھی پہنے مگر تم یہ بےہودہ قسم کے کپڑے نہیں پہنو گی. میں بے غیرت مردوں میں سے نہیں جو اپنی عزت کو فیشن کے نام پر شو پیس بنا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے. تم نے کل بھی ٹاپ پہنا ہوا تھا. میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تم گھر پر موجود تھی. میں باہر نکل کر تمہیں برقع یا چادر لینے کا نہیں کہہ رہا مگر تم ایسی ڈریسنگ کرو تو مجھے برا بھی لگے گا اور غصہ بھی آئے گا. وہ رنم کو گھٹتا ہوا بولا اور واپس جانے کے لیے مڑا. بھیا نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. رنم نے منہ میں بڑبڑایا مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی واضح تھی کہ کاشان نے آرام سے سن لیا. کیونکہ تمہارا بھیا الو کا پٹھا ہے اور کچھ. کاشان نے دوبارہ پلٹ کر اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے غصے میں کہا. رنم کو اس طرح کاشان کا زبان کے بارے میں بات کرنا سخت ناگوار گزرا. اس سے پہلے وہ احتجاجاً کچھ بولتی کاشان نے زور سے اس کا منہ پکڑا. کچھ زیادہ زبان نہیں چل رہی آج تمہاری. اب اگر آگے سے تم نے ایک لفظ نکالا نا تو اپنے حشر کی تم خود ذمہ دار ہوگی. 10 منٹ کے اندر چینج کر کے باہر نکلو فوراً. کاشان نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا تو رنم کو اپنے جبڑے دکھتے ہوئے محسوس ہوئے. اور جب تم باہر آؤ گے تو تمہارا منہ بالکل بنا ہوا نہیں دیکھوں میں. تو بہت ابا لگنا تو پاگل جڑی تیرے پیچھے پاگل ہوئی پئی ہے. کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر رنم کو باور کرانا نہیں بھولا. ڈریس چینج کر کے جب رنم باہر آئی تو سیرت اور کاشان کار کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے. رنم پر ایک نظر ڈال کر گلاسز لگاتے ہوئے کاشان ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا. آگے آپ بیٹھ جائیں آپ ہی. سیرت کار کے پیچھے کا ڈور کھولنے لگی تو رنم نے مسکرا کر کہا. سیرت کندھے اچکا کر آگے بیٹھ گئی. تم سوبی کا پیسہ شاپنگ کر کے حلال کرو جب تک میں تمہاری نازک سی بہن کے ساتھ مال کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں.
سیرت کا شان اور رنم تینوں اس وقت شاپنگ مال میں موجود تھے. سیرت اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی. تبھی کاشان اس کے پاس آ کر بولا. رنم کا اس وقت منہ تو نہیں بنا ہوا تھا مگر کاشان کو معلوم تھا اس کی ڈول اس سے ناراض ہے. تو یعنی پٹانے کا کام اب تک جاری رکھا ہوا. کتنے فیصد کامیابی کے چانسز ہیں ویسے؟ سیرت ایک ڈریس کو دیکھتی ہوئی مصروف انداز میں پوچھنے لگی. پٹانے کے مراحل تو کب طے ہو چکے ہیں. میں سو بھی تھوڑی ہوں جو بچپن سے ٹرائی کرتے کرتے جوانی میں آ کر نکاح کروں. بہت جلد تمہیں اپنی سالی بنانے والا ہوں. کاشان کی بات پر سیرت نے اس کو مسکرا کر دیکھا. میں سوچ رہی ہوں تم بچپن میں زیادہ خبیث تھے یا اب زیادہ خبیث ہو گئے ہو. کاشان سیرت کی بات پر ہنسنے لگا. یہ خبیثوں والی فیلنگ تم سے بات کرتے ہوئے خود آ جاتی ہے. ویسے تمہیں یقین نہیں کرو کہ میں تھوڑا بہت ڈیسنٹ بھی ہوں. کاشان کی بات پر سیرت مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی. کچھ پسند آیا تمہیں؟ رنم جویلری شاپ پر جویلری کے آئٹمس دیکھ رہی تھی جب کاشان نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا. اپنے لیے نہیں آپ ہی کے لیے پسند کر رہی ہوں ایئر رنگس. انہیں گفٹ کرنے کا سوچ رہی ہوں. رنم نے خوبصورت سے ایئر رنگس کو دیکھتے ہوئے کاشان سے بولا. کاشان نے اس کے ہاتھ سے ایئر رنگس واپس رکھے اور اس کا رخ اپنی طرف کیا. اب تم مجھے خود ہی بتا دو ایسا کیا کروں کہ تمہاری ناراضگی دور ہو جائے. وہ رنم کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں اس سے پوچھنے لگا. آئندہ آپ بھیا کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریے گا کاشان پلیز. رنم نے شکوہ کرتے ہوئے کاشان کو بولا. ارے نہیں بولا تمہارے بھیا کو کچھ بھی. قسم سے تم سچ میں برگر بچی ہو. کاشان نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر رنم کی ناک کھینچتے ہوئے کہا. کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ رنم اپنی ناراضگی بھلا کاشان سے پوچھنے لگی. کچھ نہیں ہوتا چھوڑو اسے. اور یہ دیکھو میں نے تم بس اپنی پسند سے خریدی تمہارے لیے. اچھی لگے گی تمہاری نوز پر. کاشان نے اپنی مٹھی کھولی تو اس کی ہتھیلی پر چھوٹی سی نوز پن موجود تھی. مگر یہ میں نہیں پہن سکتی. اس کے لیے تو ناک چھدوانی پڑے گی. رنم نے کنفیوز ہو کر اپنی ناک کو چھوتے ہوئے کہا. تو اس میں پرابلم کیا؟ یہ کام بھی ابھی کروا لیتے. چلو میرے ساتھ. کاشان نے اسے تیار کرا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا. رکیے کاشان میں ناک نہیں چھدوا سکتی. رنم نے اس کے ساتھ چلتے چلتے اچانک بولا تو کاشان رکا. کیوں؟ رنم کو دیکھتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے حیرت سے پوچھنے لگا. درد ہوگا کافی. رنم نے گھبراتے ہوئے بولا جس پر کاشان اسے مزید حیرت سے دیکھنے لگا. مستقبل میں تم کاشان احمد کی بیوی بننے والی ہو اور اس کے لیے تمہیں اپنے اس ننھے سے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا ورنہ میری شدتیں کیسے برداشت کر پاؤ گی. وہ رنم کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو رنم اپنی نظر نیچے جھکا گئی. کاشان اس کا ہاتھ پکڑے سے جویلری شاپ پر لیا مگر وہاں ناک چھدوانے والا لڑکا تھا. رنم کرسی پر بیٹھ گئی. اس لڑکے نے پین سے اس کی ناک پر گول نشان بنایا. کاشان کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. وہ لڑکا باریک چاندی کے تار لے کر رنم کے پاس آیا تو رنم نے رونی والی شکل بنا کر کاشان کو دیکھا. ایک منٹ یہ تار مجھے دو. کاشان نے اس لڑکے سے تار مانگا اور اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا کیونکہ اب آگے کا کام وہ سمجھ گیا تھا. کاشان آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ رنم نے روحانسی انداز میں کاشان سے پوچھا. خاموش ہو کر بیٹھی رہو. کاشان نے اسے ٹپٹتے ہوئے کہا. کاشان نے جب باریک تار رنم کے ناک کے پار کی تو وہ کاشان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چیخ اٹھی. ریلیکس دیکھو چھد گئی تمہاری ناک. کاشان اپنے کارنامے پر خوش ہوتا ہوا بولا مگر رنم کا اچھا خاصا منہ بن چکا تھا. بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ رنم کاشان کو دیکھ کر سوچ رہی تھی جبکہ اپنی مسکراہٹ چھپائے اس کا ہاتھ پکڑے شاپ سے باہر نکل گیا. اے منانا ایسی ہوں دور پھٹے منہ تیرے تھے. کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ سبحان کی کال آ رہی ہے میرے پاس. سیرت نے دور سے آتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر پوچھا. کچھ کہیں نہیں گئے تھے یار. میں نے سوچا مستقبل میں ہونے والی بیوی کے نکیل ابھی سے ڈال دوں. تمہارا اور سوبی کا نکاح ایمرجنسی میں ہوا اور ورنہ اس کو بھی یہی مشورہ دیتا. بیوی کو قابو میں رکھنے کا نسخہ نمبر 186. کاشان کی بات سن کر سیرت اس کے پیچھے آہستہ قدموں سے چل کر آتی رنم کو دیکھا جس کے ناک میں بالی موجود تھی. کاشان نے جتنی سنجیدگی سے بات کی سیرت کے لیے ہنسی چھپانا مشکل ہو گیا. تم کسی دن بری طرح پٹو گے مجھ سے. وہ ایک زوردار دھموکا کاشان کی کمر پر جڑتی ہوئی بولی. سوٹ کریے بالی تم پر. رنم قریب آئی تو سیرت نے مسکرا کر رنم سے کہا. رنم نے ہلکی سی اسمائل دی. اچانک رنم کی نظر ایک اسٹال پر پڑی. ارے آپ ہی وہ دیکھے شاہینہ پامسٹ یہاں پر موجود ہے. آج کل یہ پاکستان میں موجود ہوتی ہے. ان کا بتاوا 99% سچ ہوتا ہے. کل یشل نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا. چلے ہم لوگ بھی ان کو اپنا ہاتھ دکھا کر فیوچر جانتے ہیں. رنم نے ایکسائٹیڈ ہو کر سیرت سے کہا. دماغ صحیح ہے تمہارا؟ گناہ ہوتا ہے یہ اور فضول کا لوگوں کا کام ہے ہاتھ دیکھنا اور دکھانا. سیرت کے کچھ بولنے سے پہلے کاشان رنم کو دیکھ کر بولا تو وہ چپ ہوگی. ارے کاش کے بچے تم کیوں اتنا سیریس ہو رہے ہو؟ ہم نے کون سا یقین کرنا. ہم تو صرف انجوائمنٹ کے لیے ہاتھ دکھا رہے ہیں. چلو چلتے مزہ آئے گا. سیرت نے دوستانہ انداز میں کاشان کو دعوت دی. شرافت سے گھر چلو. کارٹون جیسے شوق ہے تم دونوں بہن ہو گے. کاشان نے سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ کر چھڑکا. اوئے یہ ہیرو نا تم اس کے سامنے بنا کرو جو تمہیں ہیرو سمجھتا ہے. چلنا تو شرافت سے چلو ورنہ یہیں ویٹ کرو. ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں. سیرت نے بولنے کے ساتھ رنم کا ہاتھ پکڑا اور اسٹال کی طرف بڑھنے لگی. کاشان بھی اب ان دونوں کو اکیلے کیسے جانے دیتا ہے اس لیے ان دونوں کے پیچھے چل پڑا. آئندہ سوبی سے کہوں گا اپنے پیس کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر آؤ. وہ ذرا اچھی شاپنگ کرائے گا تمہیں. رنم اپنے موبائل پر آنے والی کال پر مصروف تھی تب کاشان نے سیرت سے کہا. ارے جاؤ یہاں سے تم اور تمہارا بھائی. تم دونوں نے سیرت کو ہلکا لیا ہوا. سیرت نے کرتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر کہا. سیرت بی بی تم نے سوبی کو بہت ہلکا لیا ہوا. جس دن اس نے اپنا رنگ دکھایا نا لگ پتہ جائے گا. بھائی ہے وہ میرا اچھی طرح جانتا ہوں میں اسے. کاشان نے اسے ڈرانے کی کوشش کی جس کا سیرت پر خاص اثر نہیں ہوا. وہ تینوں اسٹال کے اندر داخل ہوئے جہاں پر اس وقت اتنا رش نہیں تھا. وہاں ایک 45 سالہ خاتون بیٹھی بھی تھی. ہم تینوں کو آپ سے اپنا فیوچر جاننا ہے.
سیرت نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھی شاہینہ کو مخاطب کیا۔ کاشان نے سیرت کو گھور کر دیکھا۔ سیرت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا جسے شاہینہ تھام کر مسکرائی۔ دیکھو میں پہلے بتا دیتی ہوں، جو میں بتاؤں گی وہ ضرور نہیں پتھر پر لکیر ہو۔ ہاں مگر میرا بتایا ہوا زیادہ تر سچ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا بتاؤں میں تمہارے بارے میں؟ شکل سے تو تم مجھے بہت معصوم ہو، مگر کارنامے تمہارے… شاہینہ نے بھی اس کا ہاتھ دیکھ کر اتنا ہی بولا تھا، ویسے سیرت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شاہینہ جی مجھے اپنا پاسٹ معلوم ہے، میں فیوچر جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ سیرت اس کو دیکھ کر مسکرائی، سے ڈر تھا کہیں وہ رنم کے سامنے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ اس کی بات سن کر شاہینہ بھی مسکرائی۔ چلو پھر بتاؤ کیا جاننا چاہتی ہو؟ شاہینہ نے اس سے پوچھا۔ یہی کہ آگے کی لائف کیسی رہے گی؟ سیرت نے مسکرا کر پوچھا۔ پہلے کافی ٹف لائف گزار چکی ہو تم، مگر لکیریں دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کی زندگی تمہارے لیے کافی سہل ہے، مگر اس کو سہل بنانے کے لیے تمہیں خود بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا امتحان بھی آئے گا کسی پیاری سی چیز کو کھونے کا، مگر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، آگے سب کچھ ہوگا، صرف تمہارے ہاتھ میں اپنی آگے زندگی کو مزید آسان بنانا۔ شاہینہ کی بات سن کر وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ پلیز مجھے بھی میرے بارے میں بتائیں۔ ہاں تو بھائی تم نے کافی لاڈ پیار میں اب تک کی زندگی بسر کی ہے، شادی کے بعد… شاہینہ نے خاموش ہو کر دوبارہ رنم کو دیکھا۔ کاشان اور سیرت بھی شاہینہ کو دیکھ رہے تھے۔ شادی کے بعد ایک اچھی سی لائف تمہاری منتظر، اور شادی تمہاری پسند کی ہوگی، مگر خوبصورت لڑکی حالات کو دیکھتے ہوئے تمہیں مضبوط رہ کر ساتھ قدم رہنا پڑے گا۔ شاہینہ نے رنم کو دیکھ کر کہا، مگر اسے لگا جیسے وہ بات بدل گئی ہے، کچھ چھپا گئی ہے۔ ہوگا تم دونوں کا، اب گھر چلو۔ کاشان جو کافی دیر سے چہرے پر بیزاری لیے شاہینہ کی گفتگو سن رہا تھا، سیرت اور رنم کو دیکھ کر بولا، میں تمہارا ہاتھ پڑھنے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ شاہینہ نے کاشان کو دیکھ کر بولا، مگر مجھے اپنا ہاتھ پڑھوانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ کاشان نے شاہینہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، مجھے فیس ریڈنگ بھی جانتی ہوں کاشی، کیا تم ایک کہانی سننا پسند کرو گے؟ شاہینہ اس کو دیکھ کر مسکراتے پوچھنے لگی۔ ایک ریاست کا مغرور شہزادہ جو کہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کی وجہ سے بھی کافی مشہور تھا۔ اس کی پیدائش پہ اس کے ماں باپ بہت خوش تھے، مگر ایک جوتشی نے اس شہزادے کے بارے میں اس کے والدین کو بچپن میں بتایا کہ ان کے بیٹے کے ہاتھوں کے لکیروں میں ایک قتل لکھا ہے۔ شاہینہ کے بولنے پر کاشان ہنسا۔ آج سے 14 سال پہلے میں اپنے باپ کا قتل کر چکا ہوں۔ کاشان کی بات پر شاہینہ کے چہرے پر پورے اسٹار مسکراہٹ آئی، ساتھ ہی وہ کاشان کے پاس آ کر کاشان کا ہاتھ دیکھنے لگی۔ تم سمجھے نہیں کاشی میری بات کو، اس شہزادے کے ہاتھ میں ایک قتل لکھا تھا، مگر جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں 2 قتل لکھے ہیں۔ شاہینہ نے کاشان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر کاشان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، وہیں سیرت کے چہرے پر پریشانی کے جبکہ رنم کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے۔ کاشان نے اپنے ہاتھ جھٹکے سے چھڑا۔ چلو تم دونوں، وہ شاہینہ کو گھورتا ہوا سیرت اور رنم سے مخاطب ہوا۔ یار اس کی باتوں کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ہم نے تو صرف انجوائمنٹ کے لیے اپنا ہاتھ دکھایا ہے۔ سیرت نے خاموش چلتے ہوئے کاشان اور سہمی بھی رنم کو دیکھ کر کہا، اس بات کو تو تم دونوں بہنوں کو چاہیے اپنی عقل میں بٹھاؤ، یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے، پیسے بٹورنے کے ذریعے، دل تو چاہ رہا تھا دوسرا قتل اسی عورت کا ہی کر دوں۔ کاشان کے بولنے پر رنم نے بے ساختہ اس کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے کاشان، آپ ایسی بدفعلی منہ سے نہ نکالیں، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ رنم نے بے ساختہ کہا، تم ڈر گئے ہو یا تمہیں اس عورت کی بات سچ لگ رہی ہے کہ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کاشان کے قدم رکے ہوئے رنم کے سامنے آ کر اسے پوچھنے لگا۔ سیرت ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میرا ویسا تو مطلب نہیں تھا، میں ایسا تو کچھ نہیں کہہ رہی کاشان۔ رنم نے کاشان کو وضاحت دینی چاہی۔ او ہو، تم دونوں راستے میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ میں نے کہا نا ہم نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہاتھ دکھایا تھا، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، اس لیے باتیں بے معنی ہیں۔ ہم تینوں میں سے ان باتوں کو کوئی دوبارہ ڈسکس نہیں کرے گا، چلو اب چلتے ہیں، کافی دیر بھی ہو گئی ہے۔ سیرت نے ان دونوں کو سیریس دیکھ کر بیچ میں مداخلت کی تو کاشان شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے آگے چلنے لگا، جبکہ سیرت اور رنم باتیں کرتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکا سامنے سے آیا جو جان بوجھ کر سیرت سے ٹکرایا۔ اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ سیرت کی آواز پر کاشان نے مڑ کر دیکھا۔ واقعی اندھا ہو، ورنہ تم سے نہیں اس سے ٹکراتا۔ اس لڑکے نے خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنم کو دیکھ کر کہا، جس پر سیرت نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، مگر اس لڑکے نے سیرت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کاشان ان دونوں سے چند قدم آگے چل رہا تھا، تبھی وہ لڑکا اکیلی لڑکیوں کو دیکھ کر مزید بدتمیزی پر اترا۔ کاشان جو غصے میں اس لڑکے کی طرف آیا تھا، اس لڑکے نے جو ہی سیرت کے ہاتھ پکڑا، کاشان نے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز پھینکے اس لڑکے کو گربان پکڑ کے اس کے منہ پر مکوں کی تابڑ توڑ بارش کر دی۔ اس لڑکے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کاشان اسے مارتا ہی چلا گیا۔ آپ روکیے کاشان کو پلیز۔ رنم کاشان کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی تھی، وہ گھبرا کر سیرت سے کہنے لگی، رک جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں روکوں گی، اس لڑکے کو ضرورت ہے پٹنے کی۔ سیرت نارمل سے انداز میں بولی۔ اس لڑکے کی درگت کاشان کے ہاتھوں سے بنتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ابھی گل صحیح ہے، مگر وہ لڑکا نیچے گر گیا اور کاشان نے اسے تب بھی پیٹنا نہیں چھوڑا تو سیرت نے آگے بڑھ کر کاشان کو روکنا چاہا، مگر اس سے پہلے ایک تو آدمی بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرایا۔ سیرت کاشان کو بارو سے تھام کر گاڑی تک لائی۔ تمہیں کیا چلنے کی دعوت دینی پڑے گی یا گود میں اٹھا کر لانا پڑے گا؟ کاشان نے پیچھے مڑ کے ڈری سہمی رنم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان دونوں کی طرف آئی، سیرت کو اشارے سے کار میں آگے بیٹھنے کے لیے کہا، کیونکہ اس وقت اسے کاشان کے غصے سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر کاشان اپنے روم میں چلا گیا۔ سیرت اور رنم میں سے کسی نے واپسی پر ہونے والی بدمزگی یا پامسٹ والی بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا، البتہ یسرا نے رنم کی ناک میں باری دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ جب وہ اسے ناک چھدوانے کا کہتی تو رنم انکار کر دیتی۔ انہیں بھی ڈنڈے دے زور تے چھڑوا کے لے کے آیا وہ دی ناک، وہ بیچاری کہڑا راضی سی۔ لیکن جو کاشان کے حالات تے کاشان دی حرکتاں ہے نا، رنم بی بی نوں چاہیے کہ اکھاں کھول کے تے دماغ استعمال کر کے تے فیصلہ لوے، کیونکہ ابھی عشق محبت مشوقی دے وچ انہیں پتہ نہیں لگنا تے بعد دے وچ ساری زندگی دا سوال ہے۔ تو پھر بعد دے وچ جو کسی دوسرے نے بلیم کرنا یا ایک دوجے نے چتر چتری ہونا تے پہلے سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لوے۔
باقی گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ جی.